اور کبھی کبھی اس مشورے میں مرکز والے بھی آگے شرکت کر لیں اور تقاضے لینے کے لیے اسی مسئلے سے ہی طے، یعنی اس سے وہ جو مشورہ ہے اسی سے طے کر لیے بھائی 4-5 ساتھی چلے جایا کریں وہاں پر، مکی مسجد سے ہمارے تقاضے لے آئیں وہاں پر، تو وہ پورا یعنی اسی بیچ میں آ جائے۔ کوئی چلے سروزے کی جماعت ہوتی ہے تو اپنی مشور سے نکلے گی، چلے کی جماعت بنتی ہے تو وہ تھوڑا بہت اس کو دیکھ کے وہاں پہ، جیسے آپ کے ہاں ایک بات چلی کہ ہر ہفتے والی مشورے والے اپنے ہاں سے ملکوں کی جماعتیں بنائیں، یہ بھی اپنے ملکوں کی جماعتیں بنائیں، کیونکہ وہاں رہائشی عملہ بھی ہے، غیر تدریسی عملہ بھی ہے، طلبہ بھی ہیں، چلو طلبہ ہی نہیں باقیوں کی تو بن سکتی ہیں نا جماعتیں، تو وہاں یہ ملکوں کی جماعتیں بھی بنائیں، تو اس طرح سے اس کو لے لیا جائے۔ اس پہ آپ حضرت غور فرما لیں جی۔ کیوں آپ سے اگر ان کو اس پہ لایا جائے ان کو، اور کبھی کبھی ان کو بلا بھی لیا اس عنوان پر، ٹھیک ہے بھائی سارے ایک ہفتے والی مشورے کی یہ مسئلے ہیں، چلو آ جاؤ، بلا دیا ان کو، ان سے کوئی حال احوال ان سے لے لیے، کارگزاری ان سے سن لی۔ اس سے کام جب ذمہ داری پڑے گی نا جی ان پر، تو ہر ہاسٹل کے مسلح والے اپنا کام کریں گے۔ ایک ہے کہنا یونیورسٹی کی مسجد، ایک ہے بھائی مدینہ مسجد یونیورسٹی کی اور مکی مسجد یونیورسٹی کی، اچھا اس کے کراچی یونیورسٹی کی حمزہ مسجد، کراچی یونیورسٹی کی جو طاہا مسجد، تو فلانے ہاسٹل نمبر 1 کا مسئلہ، فلانے کا مسئلہ، تو اس طرح سے ہر جگہ جماعتیں بنے، اپنا وہ کام کریں۔ ایک ہاسٹل میں 200-300 طلبہ رہتے ہیں، اس کے علاوہ صفائی کرنے والا عملہ ہوتا ہے، وہاں چوکیدار ہوتے ہیں، وہاں پر کھانے کا نظام بنا ہوتا ہے، مطعم وغیرہ ہوتا ہے، تو کھانے کا اس کی ترتیب ہوتی ہے، کھانا کھلانے والے، پکانے والے، ہر ہاسٹل کا ایک پورا نظام ہے، ہر ہاسٹل پورا ایک محلہ، 200-250 کی آبادی ہے اس کی، تو اس محلے کا اپنا مسئلہ، اس کے سارے اعمال، جیسے ہم جو جب سے جا رہے ہیں کراچی تو یہ سننے کا آتا ہے 7,000 مسجدیں ہیں، 7,000 مسجدیں ہیں، 7,000 مسجدیں، پھر مسجدیں تو 7,000 ہیں، اگر شاید اس سے زیادہ ہو گئی، لیکن یہ کس حساب میں ہے ساری؟ ایک بلڈنگ ہے، 200 کا محلہ، 250 کا محلہ ہے، اور سارے وہاں نماز پڑھتے ہیں، وہ مسئلہ کیا اس کو اس میں نہیں آتا تبلیغ کے اعتبار سے، وہ مسجد ہے پوری، کام ہے پورا ان کا۔ تو اسی طرح ہاسٹل ہے 200-250 کے بعد یہ مسلح 40 مسجد تو موجود ہے وہاں پر، اور 10 وہ ہیں باقاعدہ مسجدیں۔ تو ہمیں تو کام ہوئے اس کو سامنے رکھتے ہوئے نا جی، تو جتنا کام کی ذمہ داریاں ہم ڈال دیں گے اتنا کام آگے بڑھے گا، اور اگر ایک جگہ پہ سارا کام ہوگا تو پھر وہ کام کو سنبھالنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یونیورسٹی والے 50 جگہ یعنی 50 جماعتیں ان کی سروزے کی نکلنی چاہیے۔ آپ کی یونیورسٹی سے کتنی جماعتیں نکلتی ہیں ہر ہفتے؟ ہمارے محلے سے نکل جاتی ہیں مہینے میں، لیکن نہیں پوری آپ نے 50 جو بتائی، 10 مسئلے اور 40 مسئلے ہیں، کتنی جماعتیں نکل جاتی ہیں پوری اندازاً؟ یہ جو مسئلے ہیں یہ تو اس میں صرف بمشکل ظہر اثر کی نماز ہوتی ہے، جی ظہر اثر کی نماز جب طلبہ پڑھنے آتے ہیں وہ نمازیں ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں اکثر ویسے یہ رجحان ہے کہ جو محلوں میں لوگ رہتے ہیں تو وہ عام طور سے سہروزے یا اوقات محلوں سے ہی لگاتے ہیں، چلے پہ جاتے ہیں سہروزے پہ۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کبھی کوئی تقاضا ہو تو ہماری یعنی جو محلے یونیورسٹی کے محلے کی جماعت کے ساتھ پھر وہ جڑے آتے ہیں، کوئی ایسی نوعیت کے ساتھی ہو، ورنہ کراچی یونیورسٹی میں بھی کام کیا ہے، NIT میں بھی گیا، 87-86 کی بات ہے، اس وقت بھی کئی ہاسٹل تھے، ہاسٹل رات کو 12-1 بجے تک ان کو گشتیں کرتے اب تھے۔ ہاسٹل صرف بیرون کے طلبہ کے ہیں، اچھا 30-35 کوئی رہائش گاہیں نہیں ختم ہو گئی وہاں سے؟ ختم ہو گئے۔ اچھا محلوں میں جڑتے ہیں سارے؟ محلوں میں جڑتے ہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، جہاں رہتے ہیں وہاں جڑے ہوں۔ تو ایسی صورت میں بعض جگہ ہے ابھی بھی ہاسٹل بنے ہوئے ہیں، ہاسٹلوں میں جو ہے لڑکے رہتے ہیں، ان میں پورا نماز کی جگہ بنی ہوئی ہے اور عمال کریں وہاں، تو ان پہ یہ آپ ذات کے دیکھنے کی بات ہے کہ کیا سنتا ہے۔ اچھا اور تو بات بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ رسول اللہ۔ بس میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ نے اس امت پہ بہت بڑا فضل فرمایا ہے، کرم فرمایا ہے اس میں، اس کو اللہ پاک نے ایک کام کے لیے چنا ہے، ایک محنت دی ہے۔ حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ تو رات کی تختیاں اٹھائیں اور اللہ سے عرض کیا کہ اللہ ان تختیوں میں ایک امت کا حال لکھا ہوا ہے جو لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیا کرے گی، برائی سے منع کرے گی، اے اللہ اس امت کو آپ میری امت بنا دیں۔ تو فرمایا کہ نہیں موسیٰ، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ انہی باتوں میں اور بھی کچھ اس امت کے مناقب اور فضائل گنائے اور آخر میں وہ تختیاں ایک طرف رکھیں، کیونکہ ہر بات کے جواب میں اللہ کی طرف سے فرمایا گیا کہ وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ ٹھیک ہے، آپ کی حکمت ہے، آپ مجھے وہ امت نہیں دینا چاہتے تو میرے اوپر ایک احسان فرمائے کہ مجھے ہی اس امت میں سے پیدا فرما دیں۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ ہم نے آپ کو نبوت دی ہے اور نبوت بہت اونچی چیز ہے، جو ہم نے دیا اس کو آپ قبول فرمائیں اور ہمارا شکر ادا کریں۔ میرے بھائیوں، اس امت کو ایک کام کے لیے چنا گیا تھا کہ ایک ایسی امت آئے گی جس کو وہ فرائض دیے جائیں گے جو نبیوں کو دیے جاتے تھے اور وہ نوافل دیے جائیں گے جو نبیوں کو دیے جاتے تھے، لیکن نہ ان کے پاس علم ہوگا نہ علم ہوگا۔ تو پوچھا کہ اللہ جب نہ علم ہوگا نہ علم ہوگا تو وہ کام کیسے کریں گے؟ تو اس پہ اللہ پاک نے جواب میں فرمایا کہ میں ان کو اپنے علم سے علم دوں گا، اپنے علم سے علم دوں گا۔ ہمارے یہاں تو بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتی ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور اذان کی بعد کی دعا کیا ہے کہ یہ مکمل دعوت ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، مکمل پہلے دن پیدا ہوتے ہی دنیا میں آتے اس کے کان میں یہ دعوت والی آواز ڈالی جا رہی ہے، اذان والی آواز ڈالی جا رہی ہے اس کے کان کے اندر۔ تو یہ حضور کی امت میں پیدا ہوا ہے، آخری نبی کا امتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اس امت کو ایک بڑے کام کے لیے بھیجا ہے، بڑی ذمہ داری دی ہے، اور ایک زمانہ تھا کہ اس کا بچہ اس کو سمجھتا تھا کہ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے، اور گھروں کا نظام اور پوری زندگی اسی بنیاد پہ اٹھائی جاتی تھی۔ بس وہ ہوتے ہوتے ہمارا بستیوں کا جو نظام ہے وہ بدل گیا، شہروں کا نظام بدل گیا، مال کی بنیاد پہ اور کاروبار اور کمائیوں کی بنیاد پہ سارا نظام اس پہ چل پڑا ہے۔ اس میں سے گنجائش ملے گی تو اس کو دیکھیں گے، نہیں ملے گی تو حالانکہ تو اس کام کو آگے رکھا جاتا تھا، اس کے تقاضوں کو آگے رکھتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے پھر سے امت کو اس کی طرف متوجہ کر دیا۔ اللہ کا شکر، یعنی افراد تو ہر زمانے میں رہے، ہر دور میں رہے، محنت کرتے رہے، اور ان کی وجہ سے اللہ جگہ جگہ اللہ نے لوگوں کو متوجہ کیا دین کی طرف، لیکن پوری امت اس کام کو اپنا کام سمجھے، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے، یہ سوچ امت میں سے نکل گئی تھی، اور اس کو علماء کا کام، اللہ والوں کا، بزرگوں کا، مشائخ کا، انہی کا کام سمجھ لیا۔ ہمارا کام تو ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہمارا تو کام کھانا کمانا، بیوی بچوں کو پالنا اور موجودہ نقشوں کو چلانا، بس ہمارا کام تو یہ، باقی علماء کی ذمہ داریاں ہیں۔ ٹھیک ہے، علماء کا نام اللہ ان کے درجات بلند کرے، بڑے ہیں اور ہر چیز پہ نگرانی رکھنا ذمہ داری ان کی ہے، لیکن انہی کی سرپرستی، انہی کی نگرانی میں عامی سے عامی مسلمان یہ کہے کہ میں تو پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کام نے ایک سوچ پیدا کی۔ ایک آدمی سروزہ لگاتا ہے، چلہ لگاتا ہے، 4 مہینے لگاتا ہے، دھوبی ہے، حجام ہے، قصاب ہے، لیکن ایک سوچ بدل جاتی ہے کہ نہیں، میں تو پوری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہوں، پورے عالم میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بن سکتا ہوں۔ اور قومیں اپنی سوچ کی وجہ سے بلند ہوتی ہیں، جتنی اونچی سوچ ہوگی، جتنی اونچی فکر ہوگی، اس کے اعتبار سے پھر اللہ کی مددیں بھی ساتھ ہوتی ہیں۔ ایک آدمی اپنے آپ کو ایک گھر کا ذمہ دار سمجھتا ہے، اللہ اس کی تربیت فرماتے ہیں، فلانے بچے کی ضرورت ہے، فلانی بچی کی یہ ضرورت ہے، اس کا نکاح کرنا ہے، اس کے جو ہے وہ رخصتی کرنی ہے، بھائی تو اس گھر کے اعتبار سے اس کی تربیت ہوتی ہے۔ ایک آدمی ملک کا وزیر اعلیٰ ہے، ملک کا جو ہے وہ گورنر ہے، اس کے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، گورنر ہے، اس حساب سے اس کی سمجھ آتی ہے۔ اور ایک آدمی ملک کا وزیر اعظم ہے، صدر ہے، اس کو اس حساب سے اس کی تربیت ہوتی ہے۔ اللہ سکھاتے اللہ، یہ تربیت اللہ کے، تو جو جتنی بڑی ذمہ داری اپنے اوپر سمجھے گا اس حساب سے اللہ اس کی تربیت فرمائیں گے، اللہ اس کو سکھائیں گے۔
سن 92 کی بات ہے، یہاں ڈاکٹر صاحبان کا جوڑ تھا، تو پہلے ہوتا تھا یہاں ریونڈ میں، تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مغرب کی نماز کے بعد کافی تفصیل سے اس پہ بات کی کہ تم اپنی حیثیت کو پہچانو، تم تاجر نہیں ہو، ذمہ دار نہیں ہو، تم ملازم نہیں ہو، تم ڈاکٹر ہو، تم افسر نہیں ہو، یہ چھوٹی چیزیں ہیں، بہت چھوٹی چیزیں ہیں، تمہیں اللہ نے سارے عالم کے لیے بھیجا ہے۔ اس میں 97 میں حضرات صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، اسپتال میں داخل تھے، تو اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے وہ ملنے کے لیے آ گئے حاجی صاحب سے، تو حاجی صاحب ان سے کہا کہ انہوں نے کہا ان سے، حاجی صاحب کہ میں پورے ملک کی ذمہ داری ہے میرے اوپر، تو میں کیسے چلوں، آپ میرے اس میں رہنمائی فرمائیں۔ حاجی صاحب نے بات کی اپنی ماشاءاللہ جیسے اللہ نے ان کو ایک مقام دیا تھا، اس کے بعد تھوڑا سا محبت اور ڈانٹنے کے انداز میں، تم اپنے آپ کو وزیر اعظم کیوں سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو سارے عالم کا ذمہ دار سمجھو، تم امتی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، پاکستان کا وزیر اعظم ہونا، صدر ہونا، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی پورے عالم کے لیے اللہ نے تمہیں بھیجا ہے، اس کو سوچو۔ تو وہ حاجی صاحب نے کافی تفصیل سے بات کی ڈاکٹر صاحبان سے، عشاء کی نماز ہوئی، اور نماز کے بعد آپ ہمارے ساتھی کہتے ہیں جی کہ جو وہ اذان ہو گئی اب فوراً نماز کی تیاری کرو، ٹھیک ہے، 3.5 گھنٹے بات کی ایسے مغرب کے بعد، تقریباً 6 بجے بات شروع کی، کوئی 9:30 10 بجے گئے، اس کے بعد عشاء کی نماز ہوئی، نماز کے بعد کتاب ہوئی، تقریباً کو 12 ساڑھے 12 بجے کا وقت تھا، جب میں پاس سے گزرا تو کچھ کراچی کے ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوئے تھے، اور ڈاکٹر صاحب زبیر وغیرہ، تو مجھے انہوں نے بٹھا لیا، کہنے لگے کہ یار حاجی صاحب نے بہت اونچی سطح کی باتیں کی ہیں، بہت اونچی سطح کی باتیں کی۔ میں نے اسے عرض کیا کہ دیکھو حاجی صاحب نے اونچی سطح کی باتیں نہیں کی، اللہ ان کے زندگی میں برکت دے، اس وقت اللہ جزائے خیر دے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ تو میں نے کہا انہوں نے اونچی سطح کی باتیں نہیں کی، انہوں نے تو اس سطح کی بات کی ہے جہاں یہ امت تھی اور جہاں اس کو ہونا چاہیے۔ مشکل ہمارے ساتھ ہو گئی کہ ہم گڑھے میں گر گئے، ہم کنویں میں گرے ہوئے ہیں، اور کوئی دوست کنویں میں گر گیا، اس کا کوئی ساتھی کو رسی کو سیڑھی لے کے ابھی باہر آ جاؤ، یہ بہت اونچی سطح ہے، بہت اونچی، مجھے یہی پڑا رہنے کا، کوئی سمجھ کی بات نہیں۔ یہ امت ایک بہت بڑے کام کے لیے چنی گئی، بہت بڑی محنت کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو بہترین امت تو تمہیں اقوام عالم کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ نے اس کو اس لیے بھیجا ہے کہ ہم ایسی محنت کریں ساری دنیا کی قوموں پر۔ اللہ نے سب سے اشرف، سب سے افضل نبی اس امت کو دیے ہیں، اور مکمل، اکمل اور ادمم ہمیشہ رہنے والی شریعت اللہ نے اس کو دی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی کی گنجائش نہیں، لیکن اللہ نے اس کو بھیجا ہے، اس لیے بھیجا کہ اقوام عالم پر ایسی محنت کرو کہ اس کو جنت کے دروازے پہ لا کھڑا کرو۔ اس امت کا قوام، اس کا قائم رہنا مزاج نبوت پر ہے، جب تک اپنے اس مزاج پر رہے گی یہ دنیا میں پنپے گی، آگے بڑھے گی، ترقی کرے گی، اور اگر اس نبوت والے مزاج سے پیچھے ہٹے گی تو پھر اس کی کوئی قیمت نہیں رہے گی، اس کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو اللہ نے اس کو ایک کام کے لیے بھیجا۔ اب ہماری اللہ جزائے خیر دے جو کارگزاری آپ حضرات نے سنائی، ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے، ہر جگہ والے دیکھو اونچ نیچ تو چلتی رہے گی، چونکہ معیار بہت اونچا ہے نا جی، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے پورا کر لیا۔ اس کام کا اعجاز یہی ہے کہ پرانے سے پرانا بھی یہ کہے میں تو سیکھ رہا ہوں، آتا نہیں ہے مجھے، چونکہ اتنا اونچا معیار بتا دیا۔ ایک بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال میں سے کسی ایک عمل کو اور اس کا کوئی جز لے لو اور ساری زندگی کوشش کرتے رہو اس طرح کرنے کی، تو آدمی پوری زندگی میں وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا، کیونکہ معیار اتنا اونچا ہمیں دے دیا گیا ہے۔ تو جتنا ہوا ہے اس میں ہم اللہ کے بھی شکر گزار ہوں اور اپنے ساتھیوں کے بھی شکر گزار ہوں۔ ماشاء اللہ ایسے وہ جزیروں میں، کشتیوں میں سب بیٹھ کے وہاں لوگوں کے پاس پہنچنا، آخر اندر ایک درد ہے، ایک بے چینی ہے، تو اسی کی وجہ سے جا رہے ہیں، ورنہ تو کوئی 5 منٹ دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ خرچ بھی اپنا کر رہے ہیں، جان بھی اپنی لگا رہے ہیں، کو بچوں کو بھی ان کا بھی انتظام کر کے جا رہے ہیں، کو ملکوں میں پھر رہے ہیں، تو یہ اللہ ہی کا خاص فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی توفیق ہے، اس کی توفیق ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے بھی شکر گزار ہوں اور اپنے ہر ساتھی کے بھی شکر گزار ہوں۔ اب یہ کشتیوں میں بیٹھ کے وہاں گئے، اگر یہ وہاں نہ پہنچتے تو ذمہ داری تو ہم سب کی تھی، ہم سب ذمہ دار ہیں اس کی۔
یہ ہمارے محسن ہیں. اسی طرح اب وہ جو یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں یا ماشاءاللہ مدرسے کے طلباء کی ان کا اکرام، ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، یہ ہر آدمی اللہ جزائے خیر دے جو اس اجتماعی کام میں اس کا حصہ پڑ رہا ہے، اور ان کا ان سب کا ہمارے اوپر احسان ہے، ذمہ داری. ایک ایک فرد بھی ذمہ دار ہے. میں کہ تم اے ہمارے حبیب آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور جو میری اتباع کرنے والا یعنی جو میرے اوپر ایمان لانے والا اس کا بھی یہی کام، اس کی بھی یہی ذمہ داری. تو ہر فرد بھی ذمہ دار ہے اور مجموعی طور پر پوری امت کی بھی ذمہ داری ہے. تو ہم اپنے ساتھیوں کے بھی شکر گزار ہوں، بلکہ یعنی جو اتنا بھی کسی کو کہہ دیتا ہے نا بھائی دیکھو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اس نے بھی ہمارے اوپر احسان کیا. اس سے حضرت فرماتے تھے کہ کوئی تنکے کے برابر بھی دین کا کام کر دیتا ہے وہ میرا محسن ہے، اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے، وہ نہ ہو تو مجھے لگنا پڑے گا اس میں. تو اپنے اللہ سے خیر دے. اب یہ مساجد کی جماعتیں ہیں، ایک ایک مسجد کی جماعت اللہ نے کرم کیا ہے. اور ایک زمانہ تھا کہ کوئی تھا ہی نہیں تو کام پہ یہ سوچ ہی نکل گئی تھی کہ میرے ذمہ ہے دین کا کام. لیکن ایک سوچ پیدا ہوئی، ایک فکر دلوں کے اندر آنا شروع ہوئی، اور اللہ کا کرم ہوا کہ مسجدوں میں کچھ نہ کچھ ایک وجود میں آگے. لیکن آگے ہمارے آگے پہنچنا ہے، آگے بہت آگے کی. اگر اس کو سامنے رکھ کے چلیں گے نا جی تو انشاءاللہ ہر روز آگے بڑھیں گے. ورنہ اگر اصلاح کا معیار اگر پست ہوگا، چھوٹا ہوگا تو بہت جلدی فارغ ہو جائیں گے. ہمارے یہاں جی جماعت بن گئی ہے، دونوں گشت ہوتے ہیں، روزہ بھی لگتا ہے، 5 امال ہوتے ہیں، اور اب کیا چاہتے ہیں ہم؟ ہماری مسجد پورے عالم کو سامنے رکھ کے سوچیے. اب یہ جو روزانہ مشورے میں بیٹھتے ہیں، ساتھیوں نے کہا بھی تھوڑا سا تو مسجد کے 5 امال کا اس کا کبھی یہ سارا تو کر رہے ہیں، اب ہم ان سے کیا بات کریں. لیکن یہ کہ بھائی مذاکرے کی ایک شکل ہے، آپ حضرات تو عملی میدان میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں تو خالی باتیں ہی آتی ہیں، باتیں ہی سیکھی ہیں، وہی کر دیتے ہیں آپ کے سامنے. اب تو ماشاءاللہ یعنی معمولی بات نہیں ہے کسی کے دروازے پہ جانا، وہ کوئی دھکے دیتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے. اب تو فرق پڑ گیا. لیکن ابھی وہ پیدل جماعتیں چل رہی تھی سال کی، کل کی پرسوں کی بات ہے، ایک علاقہ کا گزاری سنائی، کہتے ہیں رمضان میں 3 یا 4 جگہ ہمیں مسجد سے سارے بستر نکالے، ہمیں دھکے دے کے باہر نکالا انہوں نے رمضان میں، سخت گرمی میں. اور ہم درختوں کے نیچے بیٹھ کے وہاں جو ہے کہ تعلیم کا حلقہ لگا رہے ہیں، پیاس سے بھوکے، اور کوئی سننے کو تیار نہیں وہاں پر. تو لیکن پہلے سے بہت فرق پڑ گیا. میرے بزرگوں بھائیوں، ہر مسجد کی جماعت ہے. میں کہا آپ حضرات تو خوب محنت کر رہے ہیں اور لوگوں کو تیار کر کر کے یہاں لے کے آتے ہیں، بھیجتے ہیں. ہر مسجد کی جماعت جب مشورے کے لیے بیٹھے تو پورے عالم کو سامنے رکھ کے بیٹھے کہ ہم پورے عالم کے ذمہ دار ہیں سارے. کیونکہ جتنی بڑی آدمی کو حیثیت اپنی سمجھے گا نا جی، ذمہ داری سمجھے گا، اسی اعتبار سے اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی. جتنی بڑی ذمہ داری سمجھے گا، اگر ہم پورے عالم کی ذمہ داری اپنے اوپر سمجھ کے بیٹھیں گے تو اللہ کی طرف سے اسی حساب سے ہماری مدد ہوگی، اسی اعتبار سے اللہ پاک ہمیں سجائیں گے، اور اسی طرح سے اللہ پاک ہماری رہنمائی کریں گے، اور ثواب بھی اللہ دے دیں گے اس حساب سے، جب پورے عالم کا ذمہ دار سمجھ کے بیٹھیں گے مشورے میں. اب روزانہ مشورہ جیسے بار بار بات آ رہی ہے کہ اچھا یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد مشورہ ہو، فجر کے بعد مشورہ ہو. ہر مسجد کی جماعت اس کی کوشش کرے، اس کی ترتیب بنائے. اور مشورے میں جتنے، ویسے تو مشورے میں سبھی کو بیٹھنا چاہیے، جتنے نمازی ہیں سب مشورے میں بیٹھتے ہیں، مشورہ تو سبھی کے لیے ہے. لیکن اس مشورے میں کم از کم کچھ ساتھی تو ایسے ہوں کہ بھئی جو یعنی ان سارے اعمال کا اہتمام کریں. اب بعض وقت ہوتا ہے کہ مشورے میں اور ساتھی ہوتے ہیں، تعلیم میں اور ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، گشت میں اور ساتھی موجود ہیں. تو ہر عمل اپنی جگہ ضروری ہے. دعوت، تعلیم، ذکر، نماز، ہر عمل کا اپنا نور ہے، اس کا دوسرا عمل اس کا متبادل نہیں ہو سکتا. جیسے رکوع ہے یا قیام ہے، رکوع کا بدل قیام نہیں ہے اور قیام کا بدل سجدہ نہیں ہے. ہر عمل اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے. اسی طرح سے اس کام کے جتنے بھی اعمال ہیں ہر عمل اپنی جگہ اہم ہے. تو ہر آدمی ہر عمل کا اہتمام کرے، دعوت بھی ہر آدمی دے، تعلیم میں بھی ہر آدمی بیٹھے، ذکر بھی ہر آدمی اس کا اہتمام کرے، خدمت بھی ہر شخص کرنے والا بنے. اس سے تو سارے اعمال کا نور اس کو ملے گا اور اللہ اس کو ہدایت
ہدایت کا ذریعہ بنائے گا۔ تو ہماری مسجد کی جماعت سب اکٹھے بیٹھے اور اس کا مشورہ کیا ہے اور پورے عالم کو سامنے رکھ کے ہم سوچیں کہ کہاں کہاں کے تقاضے ہیں۔ ایک ہے یعنی مکی مسجد والوں نے ہمیں تقاضے بتا دیے، ہمارے منگل مشورے میں، ہمارے ہفتے واری مشورے میں تقاضے آ گئے، تو ان کو ہم نے سامنے رکھ کے اس کو سوچیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اور خود بھی ہم سوچیں، خود بھی فکر کریں، خود بھی اس کو سوچیں کہ بھی ہم پورے عالم کے ذمہ دار ہیں۔ اب کس ملک میں کام کی کیا نوعیت ہے، کیا صورتحال ہے، اور اس مختلف ملکوں کے حالات ہمارے سامنے۔ کبھی ہمارے ہاں کی کوئی جماعت کسی ملک سے آئی، شب جمعہ میں گئے، وہاں کوئی ساتھی مل گئے، وہاں اس ملک سے کام کر کے آئے ہیں۔ کسی ملک کی جماعت ہمارے ہاں آ گئی، انہوں نے ان سے ہم بیٹھے، ان سے حالات ہم نے معلوم کیے۔ تو جو دور دور کے ممالک ہیں، جو غریب ملک ہیں، جو دین میں کمزور ممالک ہیں، ان کی ہم پہلے فکر کریں اور ہماری مسجد کی جماعت بیٹھ کے سوچے کہ ہم کیسے اس ملک کے لیے جماعت تیار کر سکتے ہیں۔ خود تقاضا سوچیں، پھر اپنے بڑوں سے پوچھ لیں کہ ہم سوچ رہے ہیں، کل اس پہ بات ہوئی تھی کہ ہم برازیل کی جماعت بنائیں یا ارجنٹائن کی جماعت بنائیں، جو بھی ایک تقاضا لے لیا ہم نے، بڑوں سے اجازت لی، وقت طے کیا اور اب اس پہ محنت کرنی شروع کی، اس کا خاکہ بنا لیا اور اس میں ہم نے اپنے محلے کے ساتھی یا قریب چلو 1-2 مسجدوں کے ساتھی ہم نے تیار کیے۔ اب ملکوں کی جماعت 3-4 مہینے میں بنا کے اپنے بڑوں کے سامنے پیش کر دی، وہ پھر تفقد کر کے اس کا اگلا نظام وہ پھر آگے سنبھالتے ہیں۔ تو ہر مسجد اب اس میں ایک حلقے میں 20-30 مسجدیں ماشاءاللہ اس بہت ساری فعال ہے کام کرنے والی۔ تو اگر ہم ہر مسجد کے ذمے ایک ملک لگا دیں، بھائی بلال مسجد والے ہیں جنوری میں یہ جماعت تیار کریں گے اس کے برازیل کی، فروری میں یہ جو حمزہ مسجد والے ہیں یہ جماعت تیار کریں گے یہ یمن کے لیے، اور مارچ میں اس مسجد والے یہ جو مدنی مسجد والے ہیں یہ جماعت تیار کریں گے اس ترکیہ کے لیے۔ تو اب وہ مسجد کے ذمے یعنی حلقے کے ذمے نہیں، مسجد کے ذمے، چونکہ حلقوں کے کام میں ذرا ایک نزاکت ہے، کام ضروری ہے، اہم ہے اسے سارے کام کو سنبھالنے کے لیے، لیکن اس میں اگر ہم مساجد پہ ذمہ داریاں ڈالیں گے سارے کام کی تو مسجدوں کا کام آگے بڑھے گا، وہ مضبوط ہوں گی، ورنہ مسجدوں کا کام نیچے جائے گا۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں اس کا اہتمام ہوتا ہے، بہت حد تک اہتمام ہوتا ہے۔ تو ذمہ داریاں اور تقاضے مساجد پر ڈالیں اور مسجدوں کی جماعتیں ان کو لیں اور ان کو پورا کرنے کی خود فکر کریں اس کی ترتیب میں۔ تو ملکوں کا تقاضا آ گیا، اسی طرح ملک کے اندر کے تقاضے بہت سارے آتے ہیں، ان کو سامنے رکھیں۔ قرب و جوار کی بستیاں ہیں، پھر ایسے ہمارے قریب کے محلے ہیں، اور آخر میں پھر اپنا محلہ اور اپنے محلے کا ہر مسلمان، اس کا ہر گھر اور ہر مسلمان، مرد بھی اور ان مردوں کے ذریعے ان کی عورتیں اور بچے بھی۔ اب یہ مسجد کی جماعت دور سے اندر کی طرف کو اس کی فکر کرے گی، ایک ایک مسلمان کی ذمہ دار ہے، اپنے اوپر ذمہ داری سمجھے۔ اللہ نے ہمیں کام کا طریقہ ایسا دے دیا ہے کہ ہر مسجد پوری دنیا کو اٹھا سکتی، پوری دنیا کا کام کر سکتی، خالی نیت کی بات نہیں ہے، عملی ترتیب اللہ نے ایسی دی ہوئی ہے کہ ہر مسجد پوری دنیا میں کام کر سکتی ہے، ہر مسجد کی جماعت۔ بس وہ تو عزم کرنے کی بات ہے، اللہ سے مانگنے کی بات ہے۔ اب اس میں ہم ملکوں کے تقاضے بھی آ گئے، ملک کے اندر کا بھی آ گیا، قریب کی بستیاں بھی آ گئی۔ کام کی ترتیب کیا ہے کہ روزانہ کی ملاقاتیں، روزانہ کی گھر گھر کی ملاقاتیں، اپنا مقامی گشت اور مسجد کے اعمال، تعلیم کا حلقہ، اس کے ذریعے محلے کے ہر مسلمان کو، مردوں کو اور ان مردوں کے ذریعے ان کی عورتوں اور بچوں کو حضور والے مقصد پہ لائیں گے، حضور والی محنت کے اعمال پہ لائیں گے، اور حضور جو طریقے دیکھے گئے تھے زندگی گزارنے کے اس پہ ان کو کھڑا کریں گے۔ یہ مقامی محلے کے ہر مسلمان کو اس پہ لانا ہے۔ بیرونی گشت کے ذریعے سے قریب کے محلوں میں جماعتیں بنا کے ان کو اس پہ کھڑا کریں گے، اور سروزہ جماعتوں کے ذریعے سے قرب و جوار کی بستیاں، چلے کی جماعتوں کے ذریعے سے ملک کے مختلف علاقے، اور سال 7 مہینے کے ذریعے سے ساری دنیا کے ملکوں میں ایک ایک مسجد کام اٹھا سکتی ہے، ایک ایک مسجد کی جماعت۔ بس وہ تو میرے بھائیوں عزم کرنے کی اور اللہ سے مانگنے کی بات ہے، اور کام بہت آسان ہے، مشکل وہ ہوتا ہے جو مجھے کرنا ہے۔ کام دیکھو یعنی جو میرے بس میں وہ کروں گا، لیکن جب کرنا اللہ نے ہے، اللہ نے کرنا ہے۔ جیسے حضرت سے پوچھا کسی نے، آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہوگا، تو حضرت اس پہ فرمایا کہ میں کب کہہ رہا ہوں کہ مجھے کرنا ہے،
میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی سی کوشش شروع کر دیں، کرنے والے اللہ ہیں، تو کیا اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب مانگے اللہ سے۔ رات کو ہمارے یہاں رات پہلے آتی، دن بعد میں آتا ہے، مغرب سے دن شروع ہوتا ہے نا جی، اس لیے رات کی محنت پہلے ہے، دن کی محنت بعد میں ہے۔ اللہ نے جو بالکل ابتدائی جو 2 حکم دیے ہیں، ایک رات کا حکم دیا، اٹھیے کھڑے ہو جائیے اللہ سے مانگے، آدھی رات کا کچھ کم کچھ زیادہ، چونکہ آپ نے سارا دن لوگوں کے سمندر میں دعوت کا کام کرنا ہے۔ اور دوسرا حکم دیا، دعوت کا کام دیا کہ آپ اٹھیے کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ تو دعا اور دعوت، دعا اور دعوت، اللہ نے یہ دونوں شروع کر دیے۔ تو میرے بزرگوں بھائیوں، راتوں کو اللہ سے مانگنا، دعا کرنا، کیونکہ یہ جو دعا ہے یہ بہت بڑا راستہ ہے اور اللہ کی مدد کو لینے کا، اللہ کی کام اللہ کی مدد سے چلے گا۔ اپنے لیے بھی قبولیت مانگے، پوری امت کے لیے بھی مانگے، اور جب اللہ پاک قبول کر لیتے ہیں نا جی، پھر اللہ اسباب بھی دے دیتے ہیں، اللہ پاک استطاعت بھی دے دیتے ہیں، اور جو کام کرنے والوں کو جو صفات مطلوب ہے وہ بھی اللہ دے دیتے ہیں، وہ سب اللہ کریں گے۔ لیکن ہم قبول کرو اللہ سے، مانگے اللہ سے کہ اللہ تو یعنی اتنا مانگے کہ اللہ تیرا کیا جاتا ہے، تو نے چونٹیوں سے کام لے لیا ہے، تو نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کام لے کے ابراہ جیسے ہاتھیوں کے لشکر کو تو نے ملیا میٹ کر دیا، اے اللہ تو نے یعنی وہ مچھروں سے کام لے کے نمرود کی ساری جو اس کا نظام تھا اس کو توڑ پھوڑ دیا آپ نے، اور عرب کے ان پڑھ بدوؤں سے کام لے کے تو نے روم اور فارس کا صفایا کر دیا، تو نے تیرا کیا جانتا ہے، تو ہم کمزوروں سے بھی کام لیتے ہیں، ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، کچھ نہیں ہمیں، نہ ہمارے پاس اسباب ہیں، نہ ہمارے پاس وہ استعدادیں اور صفات ہیں، اور نہ ہمارے پاس اے اللہ تو ہمیں تو قبول کر لے، وہ قبول کر لے گا، سارے ہی راستے آسان کر دے گا۔ تو پہلی کہ ہم مانگے اللہ سے، خوب مانگے، گھر کی عورتیں بھی مانگے، بلکہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا جی، ان کو بھی کہیں کہ تم بھی مانگو اللہ سے کہ اللہ تم سے کام لے لے، تم بھی مانگو۔ وہ جو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اللہ سے مانگیں گے نا جی، تو اللہ پاک جو ہے بڑے قریب ہے، بڑے قریب ہے اللہ پاک۔ اللہ پاک کو رحم کہتے ہیں کہ یہ جو بوڑھے ہوتے ہیں نا سفید ریش، جب وہ میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں، شرم آتی ہے۔ یہ بوڑھے بوڑھے ضعیف ہیں نا جی، بڑے قیمتی لوگ ہیں، تمہارے ضعفا کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں روزی دی جاتی ہے، ان کا اخلاص، ان کی دعا، ان کی برکت سے۔ تو سب اللہ سے مانگے کہ اللہ تو ہم سے کام لے۔ اب میرے بھائیو، اس کا عزم کہ بھئی ہمیں سارے عالم کو اس پہ لانا ہے، کریں گے اللہ، لیکن کچھ اندر سے فیصلہ تو کریں نا جی کچھ۔ اب مسجد کی جماعت اس کو طے کرے کہ بھی ہمیں اس سارے عالم کو سامنے رکھے، ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں، ہمیں گھر کے بھی تقاضے ہیں، ہمارے کاروبار کی بھی ہماری رکاوٹیں ہیں، ماحول بھی ہمارے لیے بہت ساری جگہ پہ مشکلات آتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، خاندان سارا ہی وہ نوجوان نکلتے ہیں تو اب ماں بھی ناراض ہو رہی ہے، باپ بھی ڈانٹ رہا ہے، رشتہ دار بھی کہہ رہے پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، چلے کے لیے جا رہا ہے 4 مہینے، رکاوٹیں سب ہیں، کئی ملازمت کی رکاوٹ ہے جی، چھٹی نہیں ملتی، کیا کریں، کاروبار کی رکاوٹ ہے، اب دکان ہے اس کا کوئی ہے ہی نہیں دوسرا سنبھالنے والا، کیا کریں، یہ سب رکاوٹیں ہیں، لیکن یہ اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، اس لیے ہم اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ تو ہمارے لیے آسان کرتے ہیں، اور ایک عزم کے ساتھ ہم چلیں، اللہ سے مانگیں، اللہ، اور یہ جو ہمارے اندر کا عزم ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، عزم کرو پھر اللہ پہ اعتماد کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، فیصلہ کرو۔ مشورے میں وہ بات آئی ہے تو مشورے والا نے مجھے کہا کہ جاؤ بھائی صاحب سے پوچھ کے آؤ، میں گیا تو کمر میں شدید تکلیف تھی، بالکل سیدھے لیٹے ہوئے تھے، کروٹ نہیں بدل سکتے تھے، ایسے بازو تکیے میں رکھا ہوا تھا، کہ جو بات پوچھی اس کا مجھے جواب دیا، اس کے بعد ایک بات کہی، فرمانے لگے کہ ایسے نہیں، اپنے ہاتھ کو ایسے اٹھایا، کہنے لگے اصل میں تم لوگوں میں اس کا عزم ہی نہیں کہ ہم نے ساری دنیا کو پلٹنا ہے۔ وہ منظر مجھے نہیں کہ اس طرح ایک آدمی بستر پہ پڑا ہوا ہے، کمر نہیں اس کی ہلتی اور وہ کروٹ نہیں بدل سکتا، اور وہ ساری دنیا کو سامنے رکھ کے اس طرح سے ساری دنیا کو پلٹنا ہے۔ یہ جو عزم ہوتا ہے نا جی، اس پہ پھر اللہ راستے آگے کھولتے ہیں، اور کام اللہ ان سے لیتے ہیں جو واقعی
اپنے ساری چیزوں کو پیچھے کر دیتے ہیں، جو تھے کہ بھائی ہمیں اپنے گھر کے، کاروبار کے، بیوی بچے کے تقاضے ان کو پیچھے کرتے ہیں، اس کو آگے رکھتے ہیں۔ دیکھو میرے بزرگوں بھائیوں، ایک آدمی ملک کا وزیر اعظم ہے، صدر ہے، اس کے پاس کسی نے آگے کہا کہ جی وہ دشمن ملک نے فوجیں لے کے وہاں آپ کے ملک کی سرحدوں پہ آ گیا ہے، تو آپ کچھ اس کا انتظام کریں۔ اور وہ یوں کہے کہ جی وہ میری تو بیٹی بیمار ہے، مجھے اس کو اسپتال لے کے جانا ہے، تو کیا خیال ہے ایسے آدمی کو ملک کا وزیر اعظم رہنے کا حق ہے؟ اس کو صدر رہنے کا حق ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں سارے عالم کے لیے بھیجا، ہم گھر کے، کاروبار کے تقاضوں کو پیچھے کریں گے، اس کو اور اس کام کے تقاضوں کو آگے رکھیں گے۔ یہ جو ہے کہ مسجد میں 40 آدمی ہیں، 50 آدمی ہیں اور جڑنے والے 8 10 12 ہیں، کیا وجہ اس کی کہ ابھی تک ہم ان کو سمجھا نہیں سکے، اس میں لا نہیں سکے کہ تمہیں اللہ نے ساری دنیا کے لیے تمہیں بھیجا ہے۔ اور جب اعلیٰ کو سامنے رکھ کے چلیں گے نا جی، تو ادنا میں نہ لگنے سے کچھ کمیاں آئیں گی، ضرور آئیں گی، لیکن وہ اللہ وہاں سے پوری کر دے گا۔ اور اگر اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا میں لگ جائیں گے تو ادنا میں لگنے سے، اعلیٰ میں نہ لگنے سے جو کمیاں آئیں گی وہ پوری نہیں ہو سکیں گی۔ اب ایک گاؤں، اس کے قریب ایک دریا بہتا تھا اور درمیان میں ایک بند بتا ہوا تھا تاکہ دریا کا پانی اندر نہ آئے، اس میں طغیانی وغیرہ آ جاتی۔ تو کچھ بچے وہاں کھیل رہے تھے، انہوں نے دیکھا دریا میں تو اس میں طغیانی ہے، سیلاب ہے، اور دیوار وہ جو بنی ہوئی بیچ میں ہل رہی ہے، کسی بھی وقت ٹوٹ جائے گی اور سارا گاؤں غرق ہو جائے گا، ڈوب جائے گا۔ وہ بچے وہاں سے دوڑے دوڑے گاؤں کی طرف کو آئے اور ایک ڈاکٹر صاحب کے کلینک پہ چلے گئے۔ ان سے جا کے ڈاکٹر صاحب آپ کچھ آدمیوں کو ساتھ لیں اور فوراً جا کے اس دیوار کی مرمت کریں ورنہ یہ دیوار ٹوٹ جائے۔ بڑی اچھی بات ہے، بڑا اچھا جذبہ ہے تمہارا، لیکن بات یہ ہے کہ میں تو، آپ جانتے ہو میں مریضوں کی خدمت میں لگا ہوا، وہ ایک مریض کی عادت کرنے کے لیے جانا، شام کو جاؤ تو 70,000 فرشتے صبح تک دعائیں کرتے رہتے ہیں، صبح کو جاؤ تو شام تک دعائیں کرتے رہیں گے۔ تو اور مریض کے پاس جا کے اس کا ہمت بڑھانا، حوصلہ بڑھانا، تو ایسے جیسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں پہنچ گیا۔ اب تم ایسے وہ دکاندار کے پاس چلے جاؤ، وہ اس کے پاس چلے گئے، اس سے بات کی، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے آپ کا بڑا اچھا جذبہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بڑی اچھی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ تجارت جو ہے، کاروبار، وہ تو انبیاء کا پیشہ ہے، ایماندار تاجر نبیوں اور صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو ایسے ہے کہ میں تو دیکھو لوگوں کی جو باہر سے سامان لے کے آتا ہے بستی میں اور وہاں تاکہ لوگوں کو آسانی سے سہولت سے ملے، اللہ اس کو غیب سے روزی دیتا ہے، تو میں تو بڑے خیر کے کام میں لگا ہوا ہوں۔ تو تم ایسے کرو، وہ جو گھر میں فارغ بیٹھا اس کے پاس چلے جاؤ، ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، وہ فارغ ہے اس کے پاس چلے جاؤ، اس سے جا کے وہ فارغ کے پاس چلے گئے، اس سے جا کے درخواست کی۔ اس نے کہا کہ نہیں، بات یہ کہ میں تو آپ کو پتہ ہے میری ماں بوڑھی ہے، باپ ضعیف ہے، میں تو ان کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، اور بات یہ ہے کہ بڑا اچھا جذبہ ہے تمہارا، بڑی اچھی بات ہے، اور تم تو جانتے ہو کہ ماں کی خدمت کرنا، باپ کی خدمت کرنا کتنا اجر رکھتا ہے۔ وہ بیچارے اسی میں چکر لگاتے رہے، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس۔ تھوڑی دیر میں وہ بند ٹوٹا اور اس کا پانی دریا کا گاؤں کے اندر آیا، نہ ڈاکٹر صاحب کا کلینک رہا، نہ جو ہے ان کی دکان رہی، نہ اس کا گھر، سب غرق ہو گیا پانی کے اندر۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیے یہ جو کہتے ہیں نا کہ اس وقت کے حال کے امر کو پہچانو، اس کو دیکھ کے چلو، لیکن اس وقت میں کون سا امر ہماری طرف متوجہ ہے، کون سا حکم ہماری طرف متوجہ ہے، کس حیثیت سے متوجہ ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو پورے عالم کا ذمہ دار سمجھتا ہے، اس کو کیسے چلنا ہے؟ تو ایک عام آدمی سے کسی نے پوچھا جی آپ کی بستی میں چوری ہوئی ہے، تو کہ میں نے تو نہیں کی اور مجھے پتہ بھی نہیں، اس کا اتنا جواب کافی ہے۔ لیکن اسی بستے کا جو تھانے دار ہے وہ کیا اس کا یہ جواب کافی ہو جائے گا؟ اس کے لیے امر اور ہے کہ نہ تم چوری کرو نہ کسی کو کرنے دو، اور اگر کی ہے تو پتہ کرو کس نے کی ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو ہماری ذمہ داریوں میں سے صرف اتنا نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، بلکہ مجھے یاد آ گیا ایک ہمارے دوست تھے، ایک صاحب سے کش کے لیے گئے، ان کا وہ بڑے نیک آدمی، دیندار آدمی تھے، اللہ والے، ان سے بیٹھے بات ہوئی، دعوت کی، تو انہوں نے کہا جی میں اللہ کا شکر ہے 5 نمازیں پڑھتا ہوں، نفل نماز بھی پڑھتا ہوں، تہجد میری کبھی نہیں چھوٹی، تلاوت کرتا ہوں، حج میں نے کیا ہوا، زکوٰۃ پابندی سے دیتا ہوں، سال میں 1 دفعہ عمرے کے لیے بھی چلا جاتا ہوں، تو اور اللہ کا شکر ہے، اور مجھ سے آپ کیا چاہتے ہیں اور میں کیا کرتا ہوں؟
انہوں نے ان سے کہا جی بستی میں کسی گھر میں آگ لگ جائے تو ساری بستی والے کوشش کرتے ہیں اس گھر کی آگ کو بجھانے کی. دو وجہ ہوتی ہیں. ایک وجہ تو اس گھر والوں پر رحم یہ ہے، ان کی جان بچاؤ، ان کو کوشش کرو آگ کو بجھاؤ. اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس گھر کی آگ کو نہ بجھائیں گے تو وہ آگ پھیل لے گی اور پھیلتے پھیلتے پوری بستی کو لپیٹ میں لے لے گی، جس میں ہمارا گھر بھی آئے گا. خیر بات سنی انہوں نے، لیکن وہ نہیں متوجہ ہوئے اس کام کی طرف. کوئی 3-4 سال گزرے، دوبارہ ان صاحب کے ساتھ انہی صاحب کی ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا جی آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ ایک دن آپ میرے گھر آئے تھے، آپ نے مجھ سے یہ باتیں کی تھی. کہتا ہاں مجھے یاد ہے. تو کہنے لگے کہ وہ آگ میرے گھر میں پہنچ گئی. وہ آگ میرے گھر میں پہنچ گئی. میری بیٹی نے ایک غیر مسلم سے شادی کر لی. میرے بھائیوں، اس امت کا معاملہ اجتماعی ہے. یہ کل جسد الواحد، ایک جسم کی طرح سے، ایک جسم کی طرح سے. ایسا نہیں ہے کہ ان کا معاملہ ہم گشت کریں نہ کریں، تعلیم کریں نہ کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا کہا؟ پہلے اس کو نیچے رکھو، اس کے اوپر بستی کو ڈالو. اور صرف وہ بچے وہ جو مچھلیاں کو پکڑتے ہیں، جو سمجھاتے بجھاتے تھے، منت سماجت کرتے تھے، جو صلح کل رہتے تھے اور یا جو اس کو پکڑنے میں لگتے تھے، وہ سارے گروہ سب اللہ کے عذاب میں جو ہے جو اس میں آ گئے. تو اس لیے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہو گیا نہ ہوا نہ سے. حملہ تو اللہ کے اور ہمارے. اس لیے ہم پوری مسجد کی جماعت ایک مسلمان کے بارے میں فکر کرے کہ ہم مسلمان کو پورے دین پہ لانے کی کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم اس کے ذمہ دار ہیں. کسی جگہ کوئی نافرمانی ہوتی ہے، کسی جگہ کوئی اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، تو وہاں جو اللہ کی ناراضگی آتی ہے، جب تک وہ اس حکم میں واپس نہ آئیں گے، اللہ کی ناراضگی کیسے دور ہوگی؟ جو گھرانے حیا والے ہوتے ہیں نا، غیرت والے حیا والے ہوتے ہیں، اگر گھر میں باپ تھوڑا سا بھی ناراض ہو، ان کی پیشانی پہ بل بھی آ جائے تو بچے جو ہے ان کی نیند اڑ جاتی ہے، ان کی بھوک نہیں لگتی. گھر کی مستورات جو ہے پریشان ہو جاتی ہیں کہ بھئی ابا جان جو ہے ناراض ہیں، ابا جی دادا جان پریشان، اس میں پیشانی پہ ان کی بل کیوں آیا ہے؟ جو حیا والے ہوتے ہیں نا جی. تو بات یہ ہے کہ جس اللہ نے سب کچھ دیا، زمین اس کی، آسمان اس کا، ہوائیں اس کی ہیں، اور آنکھیں اس نے دی، ہاتھ اس نے دیے، پاؤں، اور اس طرح زندگی گزاری جا رہی ہے جیسے کوئی خدا ہے ہی نہیں، جیسے کوئی رب ہے ہی نہیں. اب میرے بھائیوں، اس پہ پریشان ہونا، اس پہ رونا، ان کے پیچھے جانا، ایک ایک کو جا کے سمجھانا بجھانا، منتیں کرنا، یہ جو گشت ہے نا جی، یہ جو گشت، دیکھو گشت رسم نہیں ہے. حضرت فرماتے تھے کہ یہ کام رسمی اور رواجی نہیں ہے. خطرہ یہ ہے کہ یہ رسمی اور رواجی نہ بن جائے. کل وہ حکیم صاحب کہہ رہے تھے نا جی کہ میں گشت کا مقصد کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو گشتیں ملاقاتیں، جب تک یعنی یہ جو لوگوں کے پیچھے چل کے جانا ہے، یہ جب تک آدمی اس کا اہتمام نہیں کرتا، اس کے اندر دین کے مٹنے کا غم نہیں پیدا ہوگا، اس کا احساس نہیں پیدا ہوگا. وہ تو گشتوں کے ذریعے سے، لوگوں کے پیچھے مارے پھرنے سے، اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ خود بھیجتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے کہا اب موسیٰ آپ جائیے اور جا کے بات کیجیے، فرعون کو جا کے دعوت دیجیے، آپ جائیے. ان کا میرے بھائی کو بھی ساتھ کرنے کا، اچھا آپ دونوں جائیے اور جا کے دعوت دیجیے. لوگوں کے پاس چل کے جانا، گھر گھر ملاقاتیں کرنا، ایک ایک آدمی کو یہ 2.5 گھنٹے وغیرہ، یہ تو دیکھو یہ تو کھا گئے تو کم سے کم ہے بھائی، اتنا تو کر لو. باقی بھائی کوئی نیا آدمی ہے، کوئی 10 منٹ دیتا ہے، کوئی آدھا گھنٹہ دیتا ہے، ہم اس کا انکار تھوڑی کریں گے، اس کو بھی قبول کریں گے. لیکن یہ تو کم سے کم ہے کہ اس پہ تو آ جائے آدمی، اس سے اللہ جتنی اس سے آگے بڑھنے کی توفیق دے. تو گھر گھر ملاقاتیں کرنا اور ایک ایک مسلمان کو اس پہ لانے کی کوشش کرنا. اب 2.5-3 ہزار کی آبادی ہے، 2.5 اور 3 جماعتیں بنی 2 آدمیوں کی. اب آپ بتائیے کہ 2.5 آدمیوں سے کم ملاقات ہوگی. جماعتیں بھی زیادہ بنے، ساتھی بھی زیادہ ہوں، اس لیے کام تقسیم کیا جائے، ساتھیوں میں ذمہ داریاں ڈالی جائیں. جب وہ کام دیں گے نا جی ان کو، پھر وہ کام والے بنیں گے، پھر وہ کام پہ آگے بڑھتے ہیں. اور اگر کام سارا اپنے ہاتھ میں رکھا جائے تو پھر آگے کام والے نہیں بنتے. بعضوں سے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی کے پاس گئے، اس سے بات ہوئی تو اس نے مجھ صاحب نے اسے کہا کہ بھئی یہ ایک جماعت آئی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس سے
اس سے بات کی کہ تم مجھے کہتے رہتے ہو کہ مجھ سے کو کام ہو تو بتائیں، کو خدمت ہو تو بتائیں، تو ایک جماعت آئی ہے تیرے لیے میں کام لے کے آؤں، ذرا کل جو ہے نا جاتے ہوئے دفتر جاتے ہوئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس سے ملتے ہوئے چلے جانا۔ ہمارے بھائی ابراہیم عبدالجبار صاحب ایک بڑا کارخانے دار تھا، اس کے لیے ملنے کے لیے گئے، ایک ساتھی کو ساتھ لے لیا، جس کو ساتھ لیا اس نے مجھے خود سارا قصہ سنایا۔ کہنے لگے اس سے بیٹھ کے انہوں نے کوئی کافی تفصیل سے بات کی، جب بات کی تو اس کے بعد اس سے زیادہ تشکیل نہیں کی، اتنا کہا کہ بھئی تو اب آپ سے اجازت چاہیں تو کیا خیال ہے اگر تھوڑا اس کام کے بارے میں آپ دعا تو کریں گے نا جی؟ تو یہ تو کام تو بہت ضروری ہے، اہم ہے، اس کو تو کرنا چاہیے، بس اتنا کہہ کے اٹھ کے آ گئے۔ تو ساتھ والے نے کہا کہ حضرت آپ نے تو کوئی تشکیل تو کی نہیں ان کی؟ کہنے لگے اس کی یہی تشکیل تھی، یہ تشکیل تھی، اس نے یہ جو جملہ کہا ہے کہ یہ کام تو ضروری ہے، اس کو کرنا چاہیے، اس کے 3000 ملازم ہیں، اس بات کا اثر اس 3000 پہ پڑے گا۔ تو کس آدمی سے کس موقع پر کیا بات کرنی ہے، کیسے اس کی تشکیل کرنی ہے، دیکھیے یہ تو جب تعلق بنے گا، آنا جانا ہوگا تو پھر پتہ چلے گا نا جی۔ تو ہر آدمی کی نوعیت، ہر آدمی کی اس کے سامنے رکھتے ہوئے پھر اس سے ملاقاتیں ان کو کریں۔ یہ جو آنا جانا ملنا جلنا ہے، یہ مسجد کی جماعت کا بنیادی کام، محلے کے کسی مسلمان کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی بیمار ہو گیا، اس کی عادت عنوان بن گیا، کوئی بچہ پاس ہو گیا خان میں مبارکباد دینے کے لیے چلے گئے کہ جی وہ سنتے نہیں ہیں، بات نہیں سنتے۔ اچھا بھائی آپ کا پڑوسی ہیں، آپ بجلی کا بل جمع کرانے جا رہے ہو، جاتے ہوئے سے کہا کہ بھائی آپ اپنا بھی بل دے دیں، میں دونوں کو جانا ہی ہے مجھے دفتر، آپ کا بھی جمع کروا دوں گا، مجھے اجر ملے گا۔ کیا خیال ہے اس کو وہ قبول کرے گا کہ نہیں؟ اس کا والد صاحب بیمار ہو گئے، آپ اس کی عیادت کے لیے چلے گئے، بیٹی کی رخصتی ہے، اہلیہ کو ساتھ لے کے کوئی مٹھائی کو پھل لے کے چلے گئے، اس کو بچی کے لیے کوئی جوڑا لے کے کپڑے، بتاؤ وہ قریب آئے گا کہ نہیں ساری چیزوں سے؟ پہلے ملنا جلنا آنا جانا ہے کہ کسی مسلمان سے جو اللہ کے لیے ملنے کے لیے جاتا ہے تو اعلان ہوتا ہے کہ تیرا چلنا مبارک، تو نے جنت میں گھر بنا لیا، تو نے جنت میں گھر بنا لیے، صرف ملنے کے لیے جانا۔ اور مسلمان سے خندہ پیشانی سے ملنا، اس پر بھی اللہ صدقے کا ثواب دیتے ہیں، گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں سے ملنا جلنا آنا جانا، ہمارے محلے میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں۔ اگر کہ تم نے پیٹ بھر کے کھا لیا، تیرا پڑوسی بھوکا سو گیا تو تجھ سے پوچھا جائے گا، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ پڑوس میں رہتا کون ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا بھوکا تھا یا پیٹ بھرا تھا اس کا؟ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ساتھ والے گھر میں رہتا کون ہے، پڑوسی رہتا کون ہے۔ یہ تو جب ہوگا جب ہمارا آنا جانا ہوگا، ملنا جلنا ہو۔ تو یہ روزانہ کی ملاقاتیں ہیں، اس کے لیے ہم ساتھیوں کو ہم کام دیں، ان کے اوپر ذمہ داریاں ڈالیں، وہ یہ گلیاں تقسیم کر دیں، یہ 50 گھر ہیں، یہ جماعت میں ملاقاتیں کریں، اور 50 گھر میں جتنے بالغ مد رہتے ہیں ان سب سے ملنا ہے انہوں نے۔ ہاں ایسی صورت ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ گھر میں گئے تو بیٹا بھی، والد صاحب بھی اور ان کے چھوٹا بھائی بھی سب اکٹھے بیٹھے مل کے، چلو وہ سب سے ملاقات ہوگی، ایک ہی وقت میں ہوگی ملاقات، کوئی بات نہیں۔ دوسرے گھر میں گئے کوئی بھی نہیں ملا، کہاں ہے کہ وہ تو اس وقت میں دفتر میں ہوتے ہیں، اس وقت میں اپنے وہ کاروبار میں ہوتے ہیں، چلو وہاں چلے گئے ان سے ملنے کے لیے کہ آپ سے تو آپ دیر سے رات کو آتے ہیں، ہم نے سوچا آپ کی دکان پہ آگے مل لیتے ہیں، کوئی حال چال پوچھ لیں گے، سلام دعا کر لیں گے۔ تو ملنا جلنا ہمارا، پھر اسی میں جہاں موقع ہو وہاں پہ دعوت بھی دی، بات بھی کی، اور بات ہماری 6 نمبروں کی بات ہے، 6 نمبر کی بات ہے، اس پہ سب کو ہم جوڑ سکتے ہیں۔ تبلیغ میں اللہ کے فضل سے 6 نمبر کی جو بات ہے نا جی، اگر اس کے اندر رہیں گے تو ہم سب کو جوڑ لیں گے، جب اس سے باہر جاتے ہیں نا جی تو پھر پریشانی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم سب کو لینے کی کوشش کریں، ہر ایک کو کام کی طرف متوجہ کریں۔ تشکیل تو پھر اس کی استعداد کے اعتبار سے ہوتی ہے، کون کتنا متوجہ ہوا، کس نے کتنا بات کو سنا اور کتنا اس نے اثر لیا اس بات سے، اس سے تو محلے کے ہر مسلمان سے ملنا، اس کو کریں گے۔ پھر اسی محلے میں ہر نوعیت کے لوگ رہتے ہیں، یہاں غریب غربا بھی ہوں گے، اس محلے کے اندر کوئی سرکاری افسر بھی ہوں گے، اس کے اندر کوئی اسکول کالج میں پڑھنے پڑھانے والے بھی ہوں گے، اس میں کوئی علماء اور مشائخ بھی ہوں گے، اسی محلے کے اندر اب سب سے ان کی نوعیت کا لحاظ رکھتے ہوئے ان سے ملنا۔ عائشہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک دفعہ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے کہا، جتنے میں ہم دفتر میں جاتے تھے، ہم سے کہا کہ بھئی تم لوگ ہمیں ایک چلہ دے دو نظام الدین کے لیے۔ انہوں نے کہا جی چھٹی ہمیں بڑی مشکل سے چلے کی ملتی ہے، تو وہ چلہ ہمارا خروج میں نکلتا ہے، مزید چلے کی چھٹی ملنا بہت مشکل ہے، سارے ماشاءاللہ بڑے بڑے افسر تھے۔
تو فرمایا کہ اس طرح دے دو کہ دفتر سے ہمارے پاس آ جائے گا اور یہاں سے صبح دفتر چلے جائے گا کہ اس طرح سے ہم کر لیں گے۔ جب وہاں انہوں نے اس طرح سے چلا دیا، پہلے دن جب آئے تو حضرت نے ان کے سامنے بات رکھی کہ دلی کے تاجروں میں کام، اس کی کیا اہمیت ہے، اگر ان میں کام ہوگا تو اس کا کہاں کہاں اثر پڑے گا۔ دلی والوں کے تعلقات ہیں بمبئی والوں سے، چونکہ بمبئی جو ہے وہ بندرگاہ ہے، ساری دنیا سے جہاز وہاں آتے ہیں، سامان وہاں اترتا ہے، یہاں سے سامان وہاں چڑھتا ہے۔ ان کے تعلقات ہیں دلی والوں کے ان تاجروں کے ساتھ، بمبئی والوں کے ساتھ، اور بمبئی کا تعلق ہے ساری دنیا کے کاروباریوں کے ساتھ، تاجروں کے ساتھ۔ تو ان کی وجہ سے بمبئی میں کام جائے گا اور بمبئی سے ساری دنیا کے ملکوں میں کام جائے گا۔ اب یہ ان کے سامنے ایک بات رکھی۔ اسی طرح اگلے دن جب آئے تو ان کے سامنے دلی کے ٹانگے والوں میں کام کی اہمیت رکھی کہ اگر ان میں کام ہوگا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ تو یہ جو ہندوستان کے جو صدر تھے ذاکر حسین، ان کو ٹانگے والے نے دعوت دی تھی، وہ لے کے آیا تھا حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، نظام الدین لے آیا، بعد میں اللہ نے ان سے کام لیا۔ پھر تیسرے دن آئے تو ایک اور طبقے کے اندر کام کی اہمیت رکھی۔ تو حسن نے ان سے کہا کہ حضرت آپ ان کو کام بھی کرنے دیں گے کہ نہیں، یہ آتے ہیں، آپ ان سے ایک طبقے کی بات کرتے ہیں، یہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس پہ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو تم لوگ حکومت کی کرسیوں میں بیٹھتے ہو لیکن تمہیں حکومت کرنی نہیں آتی، حکومت کرنی نہیں آتی۔ اس پہ ان حضرات نے کہا کہ حضرت آپ بتا دیں کیسے حکومت کی جاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ہر حکومت میں ایک محکمہ ہوتا ہے جس کا کام ہی باقی شعبوں کے لیے کام نکالنا ہوتا ہے، باقی محکموں کے لیے کام نکالنا ہوتا ہے۔ ہر حکومت کے اندر ایک محکمہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اب ہر محکمے ہر ایک کے لیے کام نکالنا، اس لیے جو مشورہ ہے یہ کنٹرول کرنے کے لیے نہیں ہے، مشورہ ساتھیوں کے لیے کام نکالنے کے لیے ہے۔ کس سے ہم کیا کام لے سکتے ہیں، کس سے کتنا کام۔ کہتے ہیں جی وہ باطل والے جو ہمارے نوجوانوں کو استعمال کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے استعمال، ہم کیوں نہیں ان سے کام لے سکتے، ان کو کام بتائیں، ان کی استعداد ان کی سطح کے اعتبار سے کام بتائیں۔ تو اب اس کے لیے میرے بھائیوں سوچنا، فکر کرنا، مسجد کی جماعتیں اس کی سوچیں کہ کس کے ذریعے سے ہم کیا کام اس کو کس کی طرف کس عمل کی متوجہ کر سکتے، جو جتنی اس کی تشکیل ہو جائے اس کو ہم کر لیں۔ تو ہر ایک کو ہمیں روزانہ کی ملاقاتوں کے ذریعے ان کو اعمال والا بنانا۔ کوئی تعلیم میں بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، کوئی سروزہ لگانے کی نیت کر لیتا ہے، کوئی اس میں کہ میں نماز مسجد میں پڑھا کروں گا، جس درجے میں بھی اس کی تشکیل ہو جائے اس کو ہم لینے کی کوشش کریں۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے تو مولانا عبید اللہ صاحب حضرت ان سے وہ بات کر رہے تھے، ان کو سمجھانا چاہ رہے تھے ایک بات۔ تو اتنے میں حضرت کو پیاس لگی، تو ایک بچہ وہاں کھیل رہا تھا، تو حضرت نے اسے کہا کہ بیٹا پانی پلاؤ۔ تو وہ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب اٹھے، کہنے لگے کہ حضرت میں لے کے آتا ہوں پانی، میں پانی لے کے آتا ہوں۔ تو حضرت نے اس پہ ڈانٹا کہ بیٹھ اسی کو رو رہا۔ پھر آگے فرمایا کہ دیکھو اب تم جو پانی لینے کے لیے جاؤ گے تو تم کتنا نقصان کرو گے۔ پہلا نقصان تو تم میرا کرو گے کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں، تم اٹھ کے چلے گئے، میرا وقت تم نے ضائع کیا۔ دوسرا تم اپنا نقصان کرو گے کہ بات تم سے کر رہا ہوں، تم اٹھ کے چلے گئے۔ تیسرا تم نقصان اس بچے کا کرو گے کہ وہ پانی کا گلاس لا کے ثواب کما سکتا تھا اور وہ اس بات کو وہ نہیں سمجھ سکتا، تو تم نے اس کا نقصان بھی کیا، اس کو بھی ثواب سے محروم کیا تم نے۔ تو کس وقت میں کس کو کہاں کس کام میں لگنا ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، کس سے کام کرنا۔ تو عامی سے عامی مسلمان سے بھی ہم کام لینا سیکھیں کہ ہمارے محلے کا ہر مسلمان اس کو کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام کا اس کا حصے دار بنانا ہے۔ اس کو یہ جو کہا گیا نا کہ تمہیں ایک بات بھی دین کی آتی ہے وہ جا کے تم دوسرے کو پہنچا دو، اس کو سکھا دو، ایک بات بھی آتی ہے۔ اور کہ اس سے بڑھیا کس کی بات ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، یعنی ایک بات جو ایک جملہ بھی کسی کو کہہ دیتا ہے وہ بھی۔ تو اس طرح سے ہم ہر مسلمان کو اس پہ لانے کی کوشش کریں، روزانہ کی ملاقاتیں، اور جتنا ہمارا روز کی ملاقاتیں ہوں گی اتنا ہمارے گشت جو ہے جاندار ہوں گے۔ عمومی گشت کہتے ہیں عوام میں ملاقاتیں، فردن فردن ایک ایک آدمی کے پاس جانا اور اجتماعی طور پر جمع ہو کے۔ خصوصی گشت کہتے ہیں خواص میں ملاقاتیں، خصوصی گشت خواص میں ملاقات ہے۔ خواص سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا بستی علاقے پر اثر ہوتا ہے اور وہ اکا دکا ہوتے ہیں،
چند ایک ہوتے ہیں، ان میں ملاقاتیں کرنا یہ ایک الگ طرح ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو خصوصی گشت تو آٹے میں نمک کی طرح ہوتا ہے، خصوصی گشت آٹے میں نمک کی طرح ہے۔ تو مسجد کی جماعت اپنے محلے کے ہر طبقے کی فکر کریں گے، گھر گھر ملاقاتیں، کوئی تھانہ ہے اس کے ساتھ تعلق بنائیں، کوئی اس میں مدرسہ ہے، کوئی اسکول کالج ہے، کوئی اسپتال ہے، یہ سب مسجد کی جماعت کی ذمہ داریاں ہیں۔ ان سب کو قریب کریں، ان کو جوڑیں، ان کو اعمال والا بنانے کی کوشش کرنا۔ پھر میرے بزرگوں اور بھائیوں، دونوں گشتیں جیسے بات آ رہی کہ اپنا مقامی گشت، ہر گشت سے جماعتیں نکالیں۔ اچھا یہ جو گشت ہے نا جی، لوگوں کے پاس چل کے جانا، اس گشت میں سارے انبیاء علیہ السلام کی محنت کے انوارات ہیں۔ اللہ ہمیں گشت کا وہ طریقہ سکھا دے کہ ہمیں انبیاء علیہ السلام جس فکر اور جس غم کے ساتھ پھرتے تھے، جس بے چینی کے ساتھ لوگوں کے پاس جاتے تھے، وہ فکر اور وہ بے چینی ہمارے اندر بھی اللہ پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے الیاس رحمۃ اللہ علیہ گشت کر رہے تھے، ایک آدمی کھیتوں میں کام کر رہا تھا، اس سے کہا میری تھوڑی بات سن لو بھائی، وہ متوجہ نہ ہو، دوسری دفعہ تیسری دفعہ اس سے وہ سن کے نہ دے، وہ آگے آگے حضرت اس کے پیچھے ہل چلا رہا تھا، تو حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑا کہ بھائی تھوڑی میری بات تو سن لے۔ اس نے ایسے جھٹکا دیا زور سے کہ چھوڑ میرا ہاتھ۔ حضرت کمزور سا نہیں جسم تھا، نیچے گر گئے۔ جب نیچے گرے تو گرتے اس کے پاؤں پکڑ لیے، کہا کہ بھائی تو نے ہاتھ پکڑ سے روکا ہے، پاؤں پکڑنے سے تو منع نہیں کیا، اب میری بات تو سن لے تو۔ بس وہ وہیں بیٹھ گیا، کہنے لگا مولوی تو نے مجھے مار دیا، تو نے مجھے مار۔ کتنوں کے پیروں میں حضرت نے پگڑیاں ڈالی ہیں، کتنوں کے پیروں میں اپنے ہاتھ ان کے سامنے ہاتھ جوڑے ہیں، کیا یعنی ایک اندر ایک درد ہے، ایک بے چینی تھی جو لوگوں کے پیچھے پیچھے۔ حاجی صاحب فرماتے تھے کہ جو حضرت کو جو ہم نے دیکھا تو جیسے پیالہ پانی سے بھرا ہوا چھلکتا ہے، اس طرح سے دین کا اس کا غم جو ہے وہ چھلکتا تھا کہ اندر سے چھلکتا تھا۔ اور اب وہ ایک ایک مسلمان کے پاس جا کے اس کو ہم اس پہ تو گشتوں کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے سب کو اس پہ لانا۔ اور دیکھو بھائی یعنی ایک اب وہ جب سننے کے قریب ہو کو تعلق بننا، پھر ان کے سامنے بات رکھنا کہ دیکھو بھائی کرنے والے اللہ ہیں، خالق وہ ہیں، مالک وہ ہیں، رب وہ ہیں، سارا نظام اس نے بنایا، بھائی اس کی مانو، اس کی اطاعت کرو، اس کے حکموں پہ چلو۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کے طریقوں پہ زندگی گزارو، اس پہ اللہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے پہلوں کی قربانیوں کی برکت سے ایک ماحول ایسا بنا دیا ہے، ہم واقعی اگر ان اصولوں کے ساتھ جائیں نا 6 نمبروں کے اندر رہتے ہوئے، تو ہر آدمی بات سننے کو تیار ہے، ہر آدمی بات لینے کو تیار ہے۔ مسئلہ تو ہمارا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ دیکھیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ کچھ نہ کچھ کمی آئے گی، کچھ نہ کچھ کمی ضرور آئے گی، کوئی دکانوں میں، کوئی کاروبار میں، کوئی کھیتی باڑی میں، اس میں کمی آئے گی۔ پکی ہوئی کھیتیاں چھوڑ کے چلے گئے، اور دیکھیں یعنی عجیب بات ہے، 3 آدمی نہیں گئے، ہر موقع پر ساتھ رہے، ہر تقاضے میں ساتھ رہے، لیکن اس موقع پر 3 آدمی ساتھ نہیں گئے۔ اتنا بڑا جرم شمار ہوا، اتنا بڑا جرم شمار ہوا کہ 50 دن تک کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، سلام کا جواب بھی دینے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ اس کو معمولی بات نہیں سمجھا، اور ہم یعنی اس کو یعنی سوچنے کی بات ہے کہ بھئی ہمارے محلے کے ہر مسلمان تک ہم کیسے پہنچیں، اور اگر نہیں ہم اس کی فکر نہیں کر رہے تو یہ بڑے نقصان کی بات ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے اندر اس کا احساس ہونا۔ اور میرے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، دعوت ہے، اور دعوت میں میں نے یعنی اس میں اللہ کی طرف متوجہ کرنا، ہماری دعوت ہے ہی اس کی توحید، رسالت اور آخرت، اللہ کی عظمت، اور اس میں آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اس کی مغیبات کی دعوت ہے، ہماری مغیبات کی دعوت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی محبت، آپ کے طریقوں کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا۔ دعوت دینے والے اپنی محنت میں لگے، باقی نتائج میں دار و مدار نہیں ہے اس کا کامیابی کا۔ جس نے دعوت دی وہ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا وہ، اور باقی آگے وہ تو اللہ کا اپنا نظام ہے، کسی کا دل کو پلٹے گا، کسی کے دل کو نہیں پلٹے گا۔ اللہ کے رسول پتہ نہیں کتنی دفعہ ابو جہل کے پاس گئے، ابو لہب کے پاس گئے، کس کس کو دعوت، بعضوں کا دل نہیں پلٹا، اب بعضوں کو اللہ نے بہت آگے کر دیا۔ یہ تو اس کا اپنا ایک نظام ہے، اس لیے دل تو اس کے قبضے میں ہے، تو ہم ہر ایک تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اپنے بیرونی گشتوں کے ذریعے سے قرب و جوار کی جتنے بھی محلے ہیں، بستیاں ہیں، اس پہ محنت کر کے ان کو اس پہ لانا۔ اور
اس میں تو بات بار بار آ رہی کہ بھی 2-3 سے زیادہ پرانے ایک جماعت میں نہ جوڑیں گے. سروزہ جماعتیں جب بنے تو ان کا پورا تفقد بھی ہو. 10-12 سے بڑی جماعت نہ جائے. دیکھیے جب تک بڑوں کی نگرانی ہوتی ہے نا جی، پھر تو ذمہ داری ان پر آ جاتی ہے، اور جب ہمارے اوپر کام آ گیا تو پھر ذمہ داری ہماری ہے اور پوچھ بھی ہم سے ہوگی کہ آپ لوگوں نے. ایسا نہیں ہے کہ چونکہ بڑے مکی مسجد والے تو دیکھ نہیں رہے جماعتوں کا، ہم جو چاہے جس طرف چاہے ان کو بھیج دیں جس لوگ. اب پوچھ ہماری ہوگی اس پر، ذمہ داری ہماری ہے کہ دیکھو کام کے جتنے بھی اصول ہیں اللہ کے فضل سے، یہ اصول ایسے نہیں ہیں کہ 2-4 آدمیوں نے بیٹھ کے لکھ دیے ہیں، گھڑ دیے ہیں. یہ سب اصول اللہ کے فضل سے قرآن و حدیث سے مستنبط ہیں. اہل علم اور بڑے علماء اور بڑوں کی نگرانی اور سرپرستی میں سارا کام ہے. تو اس لیے بعد والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور ان کے اصولوں کے مطابق، کیونکہ اگر ان اصولوں کا خیال نہیں رکھیں گے، ان اصولوں کا خیال نہیں کریں گے تو پھر کام جو ہے وہ بکھرتا چلا جاتا ہے. شروع میں تھوڑی مولانا شیخ حضرت ایک دفعہ فرمانے لگے کہ یہ جو گنجائشیں نکالنا ہے نا جی، گنجائشیں نکالنا، میں نے کہ جائز جائز کہتے کہتے سارا ہی دین امت کے ہاتھ سے چلا گیا، سارا دین چلا گیا. بھائی اس میں بھی گنجائش ہے، اس کی بھی رعایت کر لو. تو اس روح کو نہیں، ہاں ٹھیک ہے کبھی کرنا پڑے گا. اب ایسے لوگ آئیں گے ان کے کچھ نہ کچھ، یعنی وہ تو موقع کی بات ہوتی ہے، لیکن عام طور پر ہم اس کو اپنے اصولوں کے اندر رکھیں. جو جماعت چاہے 72 گھنٹے پورا کرے، سروزہ اب 72 گھنٹے کا ہے، اور پھر اس کے چلنے سے پہلے پوری کو ہدایت اس کی بات کی جائے اور اسی مسجد والے ہی اس کا اہتمام کر لیں. اگر کسی مسجد میں کوئی ایسے پرانے ساتھی نے، چلو ساتھ والی مسجد سے کر لی، ان سے درخواست کر دی. واپسی پر کارگزاری سننے کا بھی اہتمام ہو. یہ جو روانگی کی بات اور کارگزاری ہے اور واپسی کی بات، یہ تینوں کام کو اپنے نہج پر رکھنے کے لیے بنیادی چیزیں ہیں. اس لیے ہر مسجد والے اس کا اہتمام کریں، جماعت کو ہدایت بھی دیں. ابھی تو سروزہ جماعتیں ہیں نا جی، آگے چل کے ہو سکتا ہے چلے کی جماعتیں بھی مشتوں کے حوالے کر دیں، تو اور ملکوں کی جماعتیں بھی مشتوں والے وہی اس کی ترتیب بنائیں. یہ تو مشورے کی بات ہوگی، لیکن ہم ہر جماعت کو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کو آگے روانہ کریں. بعض جگہ کہ 18 آدمیوں کی جماعت چلے گی، 20 آدمیوں کی جماعت چلے گی. ایک قابل غور بات ہے کہ وہ کام کیا کرے گی جب 10-12 سے بڑی جماعت کہیں نہیں ہونی چاہیے، اور 2-3 پرانے اس سے زیادہ نہ ہوں. کوشش کی جائے، آہستہ آہستہ چیزیں رخ پہ آتی ہیں. اور جو جماعتیں جائیں کوشش کریں کہ بھئی غربا کے علاقوں میں، غریب بستیوں میں، چونکہ غربا میں کام کرنا اس کام کی کنجی ہے، اس کی چابی ہے. غریبوں میں کام کرنے سے اللہ کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ پھر باقی طبقات کو بھی کام کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں. تو غریب آبادیوں میں وہاں جماعتیں لے کے جائیں. باقی لینا ہر مسلمان کو، چھوڑنا کسی کو نہیں ہے، سب کو لینے کی کوشش کرنی ہے. تو سروزے کے ذریعے ہم قرب و جوار کے علاقوں میں، بستیوں میں اس میں کام کی، اس کی عدت. اور ایک بستی میں کل بھی بات ہوئی تھی، 2-3-4 دفعہ ہم جماعت لے جائیں اور وہاں والوں کو ایک کام پہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں. پھر میرے بزرگوں اور بھائیوں، ایسے ہی چلے 4 مہینے کی جماعتیں ہماری، اصل یہ تو ایک ترتیب ہے، ورنہ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر جگہ ایسا مجمع تیار ہو جائے. جو ایک ہے کہ یہ میرا کام. ولی جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات کر رہے تھے، تو انہوں نے اس میں آخر میں بیان تھا ان کا، آخر میں مطالبہ کیا کہ بھئی آپ میں سے سال کے لیے کون تیار ہے. عائشہ رحمۃ اللہ علیہ سن رہے تھے، اٹھ کے آ گئے اور زور سے پیچھے بکا مارا اور فرمایا کہ اچھا ارے سال کے بعد جا کے یہ کیا کریں گے، سال کے بعد کیا کریں گے. میں تو کہہ رہا ہوں تم ہو اس کام کے، تمہیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے بھائی، اس میں سے ٹھیک ہے تم نے، تو ہم اس کام کو اور ایسا مجمع ہر جگہ تیار ہو. اب کراچی میں یا لیاری میں، کورنگی میں، اورنگی ٹاؤن میں، یا ادھر ہمارے یہ جو ڈیفنس کا علاقہ ہے، کلفٹن ہے، منوٹ ہے، یہاں کتنے ایسے لوگ تیار ہو گئے ہیں کہ جو کہتے ہیں یہ کام ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے تقاضوں کو آگے رکھ کے چلتے ہیں، اپنی ذات کے گھر کے کاروبار کے تقاضوں کو پیچھے کرتے ہیں. ہر جگہ کتنا ایسا مجمع تیار ہو گیا ہے. ایسے لوگ ان پہ رکھ کے پھر اللہ پاک ساری دنیا کے نظام کو بدلیں گے. ہم اپنے نظام دیکھو، ترتیب، تنظیم، طریقہ ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ اس کی ضرورت ہوتی ہے، کرنا ہوگا، لیکن اس پہ اجر ثواب ضرور ملے گا، اس پہ ثواب اور اجر ضرور ملے گا. لیکن کچھ تو ایسے ہوں کہ جو اس کام کے تقاضوں کو آگے رکھیں، اور جہاں کا تقاضا اس کو. اب اس محنت سے آگے کچھ مطلوب ہے،
یہ جو مسجدوں کی جماعتیں کریں، کبھی کبھی چلو 24 گھنٹے کے لیے، اب بھائی کہہ رہے تھے کہ سال میں 3 دفعہ تو مشکل ہے، 2 دفعہ، چلو 2 دفعہ ہی صحیح، لیکن اپنے بڑوں کے پاس اپنی جماعت کو لے کے جانا، ان کے سامنے کارگزاری سنانا۔ اچھا، یہ جو مسجدوں کو جو مسجد جاتی ہیں نا جی، تو جو مراکز والے ہیں وہ حضرات بھی اس پہ دیکھیں کہ اصل میں اس مسجد کی، اس کے محلے کی نوعیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں اور اس کی مسجد کی جماعت کی نوعیت دونوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس مسجد کی جماعت کی نوعیت کیا اور اس کے استعداد کیا اور محلے کی نوعیت کیا ہے، اس پہ کیا کیا تقاضے اس پہ ڈالے جا سکتے ہیں، بیرونی گشت کے ذریعے کون سے تقاضے پورے کر سکتے ہیں، سروزے کے ذریعے کون سے پورے کر سکتے ہیں، ملکوں کے کس ملک کی تقاضا ان پہ ڈالا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر تو یعنی وہ خالی بیان کرنا ہے تو پھر تو آپ 100 مسجدوں کو بلا لیں۔ تو اس لیے ذرا ایک ایک مسجد کو کام ڈالنا، ریلوے اسٹیشن کے قریب کی مسجد ہے، اپنے محلے کا کام بھی کرو، ریلوے اسٹیشن کا جتنا عملہ ہے ان کلیوں میں اور ان کے اسٹیشن ماسٹر میں، ان میں بھی کام کرو۔ اب ان کو تقاضا دے دیا، جب واپس آئیں تو پھر 3 مہینے کے بعد اچھا بھی کام کیا رہا، کتنا تقاضا آگے کتنا جو ہے پورے ہوئے، اب اگلا۔ اسی طرح کسی کو ملکوں کی جماعت کا تقاضا، مختلف سطح کے ان کو یہ کام دینے کے لیے ہے، ان کو مساجد کی جماعتوں کو بلانا ایک بات، باقی ٹھیک ہے ماحول میں آتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو مسجدوں کی جماعتیں 24 گھنٹے کے لیے اپنے ہاں قریبی مراکز میں ان کا جانا ہو، اہتمام کے ساتھ حالات سنیں، اگلے تقاضے دیں۔ شب جمعہ میں کل بھی عرض کیا کہ پوری جماعت اکٹھی مل کے، نئے پرانے سب اپنی مسجد میں جمع ہو کے یہاں سے اپنے مرکز میں شب جمعہ میں شرکت کے لیے جانا ہو۔ منگل کا مشورہ ہوتا ہے، ہفتے بھری مشورہ ہوتا ہے، اس میں ہمارے 2-3 ساتھی مسجد کے 3-4 ساتھی مشورے میں شرکت کے لیے چلے جایا کریں اور وہاں سے تقاضے لیں گے، اس سے انشاءاللہ ایک اجتماعی فکر ہر جگہ اس کے قائم ہوگی، وجود میں آئے گی۔ اب میرے بزرگوں بھائیوں، لیکن اس محنت سے کچھ مقصود ہے۔ اس محنت سے جیسے ایک زمیندار زمین پہ محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی لگاتا ہے، پہلے یہ محنت یہ وجود میں آتی ہے، اگر صحیح اصولوں سے ہوگی اور صحیح طریقے سے ہوگی تو پھر اس کا نتیجہ نکلے گا، پیداوار ہوگی، گندم، چاول، سبزیاں، پھل وجود میں آئیں گے، جب وہ وجود میں آئیں گے تو پھیل لیں گے۔ اب جی جو ہم محنت میں دن رات لگے ہوئے، اللہ جزائے خیر دے، گشتے ہیں، سروزے ہیں، ملکوں میں بھی جماعتیں جا رہی ہیں، ملک کے اندر بھی کام کر رہے ہیں، یہ سب کام ایک زندگی کو وجود میں لانے کے لیے ہے۔ اس سے حضرت سے پوچھا ہے سر نے کہ حضرت آپ اس کام سے کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ پورا دین پورے عالم میں زندہ ہو، پورا دین پورے عالم میں زندہ ہو، اس کو سامنے رکھ کے محنت کر رہے ہیں۔ اب پورا دین پورے عالم میں زندہ ہو، اب پورے دین میں ایمان بھی ہے، یعنی دلوں میں یہ بات اترے کہ کرنے والے اللہ ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، معز وہ ہیں، عزت دینے والے وہ ہیں، مومن وہ ہیں، امن دینے والے وہ ہیں، حالات کا بنانا اللہ کے قبضے میں ہے، حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، چیزوں کا مہنگا ہونا، سستا ہونا یہ اللہ کے فیصلے سے ہے، صحت اور بیماری اس کے ارادے سے آتی ہے۔ اور جب ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پر پورا کریں گے، اس پہ اللہ ہمیں کامیاب کریں گے، یہ بات سب کے اندر یہ اس دین کی سب سے پہلی بنیاد اور جڑ ہے۔ پہلے مذہب کی زمین تیار کرنی پڑتی ہے، پہلے جد و جہد کے احکامات زندہ ہوں گے، پھر دین زندہ ہوگا۔ جہد اصولوں کے ساتھ ہو، آداب کے ساتھ ہو، صفات کے ساتھ ہو، جب وہ محنت ہوگی تو پھر اس کے بعد دینی زندگی اس کے ساتھ ساتھ وجود میں آئے گی۔ اور اس لیے محنت کو صحیح اصولوں کے ساتھ اور صحیح صفات کے ساتھ کرنا اس کا ضروری ہے۔ خالی مذاکرہ کر دیا، مکی مسجد والوں نے مسجد کی جماعت سے مذاکرہ کر لیا، مسجد والوں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے مذاکرہ کر لیا، اور انہوں نے جو ہے تو اس سے تھوڑی بات چلے گی۔ تو جو گشت کرے گا اس کے اندر نبوت والا غم آئے گا، اور جو گشت کرے گا نہیں وہ دین کے مٹے کا غم کہاں اس کے اندر آئے گا۔ جو تعلیم میں بیٹھے گا اس کے اندر عمل کا شوق پیدا ہوگا، اور اس کے اندر جو ہے اعمال سے ہونے کا یقین اس کے اندر بڑھے گا، پھر وہ اعمال کا رخ بنے گا۔ جو تعلیم میں بیٹھ ہی نہیں رہا تو اس کے اندر کہاں سے یہ بات آئے گی؟ میرے بھائیو، جو مشورے میں بیٹھے گا اس کے اندر دنیا کا فکر آئے گا نا جی، اس کے اندر ساری دنیا کے تقاضے اس کے سامنے آئیں گے۔ جو مشورے میں بیٹھ ہی نہیں رہا، شریک ہی نہیں ہو رہا، تو دیکھو ہم کیا ہو رہا ہے کہ ہم
کیا ہے کہ تبلیغ والے ہیں، تبلیغ والا بننے سے اللہ کی مددیں تھوڑی ساتھ آئیں گی، وہ تو جو دائی ہوں گے اور جو نبی والی فکر والے ہوں گے اور نبی کے غم والے ہوں گے اور ان صفات والے ہوں گے، ان پہ اللہ کی مددیں آئیں گی اور ان پہ اللہ پاک، یہ تبلیغی جماعت کے 100 آدمی جمع ہو گئے، اس سے تھوڑی کام بنے گا، لیبل لگ گیا تبلیغی جماعت 4 مہینے والے 300 آدمی ہیں، پھر کام والے کتنے ان میں سے، کام والے کتنے ہیں؟ ہاں اتنا ضرور ہو گیا کہ آسان ہو گیا، 4 مہینے لگانے سے پہلے تو بات سمجھنا بھی مشکل تھا، اب اس کو ہم بات کر سکتے ہیں، کچھ سمجھا سکتے ہیں، کچھ اس کے پلے پڑے گی، اس سے پہلے تو ہم یہ بھی نہیں کر سکتے تھے تو کام پر ہم پر بات بنے گی۔ تو یعنی وہ ایک عورت جو ہے وہ آٹا گوندھ رہی تھی، آٹا کو گوندھتے ہوئے اس سے گوندھ کے تو کسی کام سے اندر گئی، کبا آیا اور آ کے اس نے نا جی وہ آٹا تھوڑا سا نوچ لی اور سامنے مڈیر پہ جا کے بیٹھ گیا۔ سو عورت کبا جو ہے نا پرندوں میں سے سب سے ذہین پرندہ شمار ہوتا ہے، جیسے تقریباً 3 سال کا جو بچہ ہوتا ہے نا، جتنی اس کی سمجھ ہوتی ہے کبے کی سمجھ اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے، تو عمر بھی سب سے لمبی اسی کی ہوتی ہے، 100-125 سال تو کم سے کم عمر ہے اس کی کبے کی۔ تو وہ آیا اور تھوڑا آٹا نوچ کے سامنے مڈیر پہ جا کے بیٹھ گیا۔ وہ عورت باہر آئی، دیکھا اس نے تو کبے کو دیکھا تو اس نے ایک جملہ کہا کہ ہاں میرے باپ کا گھر ہوتا تو تجھے بتاتی تو کیسے ہی آٹا لے کے جاتا ہے۔ اس کا سسر بیٹھا سن رہا تھا، اس نے کہا کہ بیٹی اس گھر میں اور تیرے باپ کے گھر میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا نہیں ہے طیبہ بہت فرق ہے۔ میں نے کہا کیا فرق ہے؟ کہا اس دفعہ جب آپ گندم کی بجائی کریں تو مجھے بتائیے گا آپ۔ گندم کی بجائی کا وقت آیا، ہل ول چلایا انہوں نے، زمین تیار ہو گئی جو اس کا ترتیب ہے، تو اس نے کہا بیٹی جا کے دیکھو زمین تیار ہو گئی ہے۔ اس نے گڑھے میں پانی بھرا اور لے کے گئے، وہاں گرایا، گڑھا ٹوٹ گیا، کہا ابھی نہیں تیار ہوئی، اور محنت کریں اس پر۔ پھر 2-4 دن اور محنت کی اور زمین کو نرم کیا، اب کو کہا کہ اب جا کے دیکھو، اب دوبارہ جب گئی پھر گڑھا پھینکا، پھر ٹوٹ گیا، کہا ابھی بھی نہیں تیار ہوئی۔ 3-4 دفعہ ایسے ہوا، آخری دفعہ میں جب وہ گڑھا اس نے پانی کا بھر کے پھینکا تو ٹوٹا نہیں، اس کے اندر گڑ گیا، کہ لیا ہاں اب زمین تیار ہوئی ہے، اس میں جو بیج ڈال لیں گے، اس سے جو گندم ہوگے گی، اس سے جو آٹا تیار ہوگا، یہ کوا نوچنے تو دور کی بات، یہ اس کے اندر پھنس کے رہ جائے گا، نکل نہیں سکے گا اس میں، ایسی جاندار گندم ہوگی وہ۔ تو پہلے مذہب کی زمین تیار کرنی پڑتی ہے، اور وہ کیا ہے، سب کے جیوں میں یہ بات لائے کہ میں اللہ کی مانوں گا، حضور کے طریقے پر مانوں گا۔ اس کے لیے گلی گلی گھر گھر پھرنا پڑتا ہے، ایک ایک کی منت سماجت کرنی پڑتی ہے۔ دیکھو بھائی معز وہ ہے، حفیظ وہ ہے، مومن وہ ہے، حالات اس کے بنانے سے بنیں گے۔ وزیر اعظم صاحب کے دل میں بھی یہ بات اترے، صدر صاحب بھی یہ کہیں، مالدار و مال والے بھی یہ کہیں، اسی طرح سے ایک غریب آدمی کہے، مزدور بھی کہے، ریڈی والا، چھاوڑی والا، موچی، دھوبی، سب یہ کہیں کہ ہم اللہ کی مانیں گے، حضور کے طریقے پر مانیں گے۔ جب تک اس کی فضا نہیں بنتی، اگلی چیزیں کیسے وجود میں آئیں گی؟ تو پہلی بات اسی ایک لوگوں کے اندر پھر کے ان کو اس پہ تیار کرنا کہ ہم اللہ کی مانیں گے۔ یہ جتنے اسپتالوں کے ڈاکٹر صاحبان ہیں، جتنے جو ہے فوج کے افسران ہیں، سب یہ کہیں گے ہم اللہ کی مانیں گے، حضور کے طریقے پر مانیں گے۔ اس سے یعنی سارے مسئلے اسی بنیاد پہ آگے حل ہوں گے۔ اور جب آدمی اس پہ آتا ہے پھر اگلی چیز وجود میں آتی ہے کہ ہاں بھائی جب اللہ کے احکامات پہ چلنا ہے تو اس میں سب سے پہلے عبادات ہیں، اس میں نماز ہے، اب نماز کی طرف کو چلے گا۔ جس کو نماز کا عادی دیکھو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، یہ ہے آدمی، یہ ہے ایمان والا، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ جس کو مسجد کا عادی دیکھو، نماز کفر اور اسلام میں فرق ڈالتی ہے، یہ فرق تب تو اس کے یعنی اس بات کو دل میں اتارنا اور سب کے جیوں میں اپنی نیت سے ایک ایک مسلمان کے پاس جا کے اس کو اس پہ لانے کی کوشش کرنا، تو ایمان بھی بنے، عبادات بھی وجود میں آئیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب محنت کریں گے تو لوگوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، اخلاق وجود میں آئیں گے، نرمی، تواضع، حکمت، اس کے برداشت، تحمل، معاف کر دینا، درگزر، سخاوت، لوگوں پہ خرچ کرنا، وجود اخلاق اچھے، معاملات ٹھیک ہوں گے اس میں، تو پورا دین وجود میں آئے۔ جب لین دین شریعت کے مطابق ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے تو معاشرت، رہن سہن دین کے مطابق، ایک دوسرے کا حقوق ادا کرنے والے بن، عدل اور انصاف کی فضا۔ جس معاشرے میں درگزر اور اس کی انتہا ہوتی ہے، وہاں پر پھر عدل کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو پورا دین وجود میں آئے، اس کو سامنے رکھ کے ہمیں محنت کرنی ہے۔ اتنی جماعتیں ہماری چلے گی نکل گئی، اتنی دین چلے گی نکل گئی، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن اس پہ آگے ذمہ دار زمین پہ محنت کی کہ میں نے اتنی محنت کی ہے اور
اب پڑوسی ذمہ دار نے محنت کی، اس کی 50 من گندم ہوئی، اس کی 30 من ہوئی، پریشان ہو جائے گا کہ میری زمین میں 30 من پیداوار کیوں ہوئی، اس کی آپ نے بیج کون سا ڈالا، آپ نے پانی کتنی دفعہ لگایا، آپ نے کھاد کون سی استعمال کی، وہ پریشان کہ کیا وجہ ہوئی۔ اب محنت تو ہو رہی ہو اور ہم اس پہ بھی نظر رکھنی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین تو اللہ پاک ہی کے زندہ کرنے سے وجود میں آئے گا، اللہ پاک ہی کریں گے اس کو، لیکن بھائی ہم اس کا دیکھیں تو صحیح کہ بھائی ہم سے محنت میں کہاں چوک ہو رہی ہے، کہاں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ جس یقین کے ساتھ ہمیں گشت کرنا چاہیے، جس دھیان کے ساتھ کرنا چاہیے، جس جذبے اور جس اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے، اس میں ہم سے کمی تو نہیں ہو رہی، اس پہ ہم استغفار کریں، اللہ سے مانگیں۔ اور میرے بزرگوں بھائیوں، کسی طبقے کو نہ چھوڑیں۔ یہ جو دیکھا طبقات تو ہیں امت میں بنے ہوئے ہیں، یا معاشر التجار، یا تاجروں کی جماعت مخاطب کیا ان کو، تو طبقات تو امت میں بنے ہوئے ہیں، اور لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے کام میں طبقات نہیں بنانے، لیکن کسی طبقے کو چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کو چھوڑ دیں گے وہی مشکل بن جائے گا، وہی مصیبت بن جائے گا۔ حضرت یوسف سے ایک دفعہ یہاں لاہور میں تشریف فرما تھے، تو کچھ خواص کو جمع کیا ہوا تھا، جس میں کچھ سیکرٹری تھے، کوئی ڈپٹی سیکرٹری وغیرہ، کچھ وزیر صاحبان بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت نے ان میں بات کی ہے، اور ان میں کہ اگر کسی ایک طبقے کو وہ دین پر نہ آنا چاہے تو باقی امت بھی پورے دین پہ نہیں آ سکے گی۔ کوئی ایک طبقہ امت کا اگر دین پر نہ آنا چاہے تو باقی امت بھی پورے دین پہ نہیں آ سکے گی۔ ایک صاحب بیٹھے تھے، تو ممتاز حسن، انہوں نے حاجی صاحب سے پوچھا، کیا ہے صاحب یہ انہوں نے حضرت نے یہ کہاں سے بات کی، یہ کہاں سے گئی؟ کہنے لگے کہ آپ کے سامنے ہی تو کہہ رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ ہم نے بہت کوشش کی کہ پاکستان سے سود ختم ہو جائے، ایک طبقے کا نام لیا اور کہا کہ انہوں نے ختم نہیں ہونے دیا، چونکہ وہ اپنے مالی مفادات اور اغراض کو دیکھتے تھے، اس لیے تو کسی طبقے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہاں، ان کی رعایت بھی رکھنی پڑے گی، ان کے مزاج طبیعت کو دیکھنا پڑے گا، اس کی رعایت کرتے ہیں، لیکن کام میں طبقات نہیں بنانے۔ یہ تاجروں کی جماعت جا رہی ہے، یہ ماسٹروں کی جماعت جا رہی ہے، یہ جو ہے وہ اسکول کے ان کی، ٹھیک ہے، کبھی کبھار ان کو جمع کر لینا، کوئی الگ بات کر لینا، یہ مفید ہوتا ہے مشورے کے ساتھ۔ تو اس لیے اس سب کو جوڑنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے میرے بھائیوں، یعنی یہ جو مساجد کی جماعتوں کو اس میں فکر مند کرنا، یہ محنت کرتے کرتے پوری دینی زندگی وجود میں آئے۔ پھر یہ حضرات، ہر آدمی کے اندر یہ شوق اور جذبہ ہو کہ میں اپنے متعلق احکامات پوچھوں، علماء سے پوچھ کے کتنا رخ بنا ہے، اپنی ضرورت کے مسائل، اپنے گھر کے مسائل، اپنے کاروبار اور اس کے خرید و فروخت کے مسائل ہیں، وہ علماء سے پوچھ کے زندگی گزارے۔ جب علماء کرام سے پوچھ کے چلیں گے تو اس سے انشاءاللہ جو ہر جگہ پر وہ دینی زندگی جو ہے وجود میں آنا شروع ہوگی، اس پر پھر اللہ کی طرف سے خیریں، برکتیں اور رحمتیں اتریں گی، اللہ کی مددیں ساتھ آئیں گی۔ اب میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، دین پر اللہ کی مدد آئے گی نا، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کامیابی تو پورے دین میں ہے، ایک خالی کہنا نہیں، پورا دین جب وجود میں آئے گا پھر ہی کامیابی ملے گی نا جی۔ ایک آدمی کہتا ہے جی کھانا کھانے سے پیٹ بھرے گا، صبح سے شام تک تسبیح کر رہا ہے، تو کیا خیال ہے پیٹ بھر دے گا اس کا؟ اس سے جب تک کھانا سامنے لائے گا نہیں کچھ تو وہ کھائے گا نہیں، پیٹ کیسے بھرے گا؟ ایک نظام ہے۔ تو اب وہ کھانا کھائے گا تو پیٹ بھرے گا نا۔ اس لیے میرے بھائی، صرف اتنا کہہ دینا کہ دین میں کامیابی، دین میں دین ہوگا تو کامیابی ملے گی نا جی۔ اس لیے دینی زندگی ہر جگہ وجود میں آئے، اس کے لیے علماء کرام سے بھی پوچھنا، ان کو بھی اس کی طرف متوجہ، ان سے بھی درخواست کرنا۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہر مسجد کی جماعت بھی اس کی فکر کرے اور ہر علاقے والے بھی اس کی بھی کوشش کریں کہ کسی مسجد کی جماعت کو ہم اس کے ہر جگہ ہر مسجد کی جماعت اس پہ کوشش کرے کہ بھی۔ اور پھر میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اس کے لیے اللہ سے مانگنا کہ اللہ تو ہمیں قبول فرما لے اور ہمیں ذریعہ بنا لے سے انشاءاللہ جب یہ زندگی وجود میں آئے گی نا جی، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک قوموں اور ملکوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں۔ جب دین وجود میں آتا ہے تو پھیلتا ہے، جیسے گندم وجود میں آئی تو پھیلی،
कारखाने में कपड़े जूते बने, मंडियों में गए, दुकानों में गए, वहाँ से लोगों के घरों में गए। इस तरह जब ये दीनी ज़िंदगी वजूद में आती है तो फिर ये फैलती है और इसको देख देख के लोगों की ज़िंदगियाँ बदलती हैं, कौमें और मुल्क इसकी तरफ को मुतवज्जे होते हैं। और अल्लाह पाक इन कुर्बानियों की वजह से, इन मशक्क़तों और मेहनत की वजह से अल्लाह पाक जब वो ज़िंदगी को वजूद में लाते हैं तो एक हिदायत का सूरज निकालते हैं और उस सूरज की शुआएँ लोगों के सीनों में दाखिल होती हैं। उस रोशनी में उनको नज़र आता है कि भाई कामयाबी तो अल्लाह की मानने में है, कामयाबी तो अल्लाह के रसूल के तरीक़ों पर चलने में है। हत्ता कि जिन्होंने कस्में खा रखी हैं कि हम जो है इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, जो 7-7 किलो में बंद हैं ताकि हमारे तक उसकी बात भी न पहुँचे, अल्लाह उनके दिलों में भी इसकी शौक़ को दाखिल करेंगे। जब सूरज निकलता है तो अंधा भी कहता है कि हाँ जो आँखों में चमक सी पड़ रही है, फिर ये सब कहेंगे कि हाँ भाई कामयाबी तो अल्लाह की मानने में है। फिर दौड़ेंगे आप आज़ाद की तरफ को, अरे माल हमारे पास, काम तुम्हारे बन रहे हैं, चीज़ें और नक्शे हमारे पास, मसले तुम्हारे हल हो रहे, मोहब्बतें तुम्हारे बीच में, हालात तुम्हारे ठीक हो रहे हैं, अमन तुम्हें हासिल है, ये ज़िंदगी हमें सिखाओ। हज़रात सहाबा करम कौमों के पास जाते थे और जाके सीधी सीधी बात करते थे कि अस्लिम तस्लम, ये इस्लाम वाली ज़िंदगी लाओ, इस पर तुम्हें सारे तुम्हारे हालात ठीक होंगे, अमन, इज़्ज़त, राहत, चैन, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। वो पूछते कि वो इस्लामी ज़िंदगी कहाँ है? कुनो मिसलना, हमारी तरह के हो जाओ, हमारी तरह के हो जाओ, आओ देखो ये ज़िंदगी, हमारे दिन, हमारी रातें देखो, हमारे कारोबार, हमारे घर-बार, हमारी देखो हमारी ज़िंदगी और हमारी तरह के हो जाए। वो ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी है, जब ये वजूद में आती है तो मेरे बुजुर्गों भाइयों, लोगों के दिलों को खींचती है और फिर कौमें और मुल्क इसकी तरफ को दौड़ते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक वो ज़िंदगी और अल्लाह पाक वो मंजर भी दिखाएगा। तो इसलिए हमारी दरख्वास्त है आप हज़रात से कि पूरे कराची को पैसा बनाने की कोशिश करें कि किसी मस्जिद में किसी को हम इस काम के बगैर न छोड़ें, अमाल के बगैर न छोड़ें, सबको इसमें लगा दें, किसी एक मुसलमान को भी न छोड़ें। तो इसके लिए आप बताइए मस्जिदों में कितना वक्त हमें देना पड़ेगा, आप खुद फैसला करें इसके लिए। तो क्या राय है? क्या खाली मैंने कह दिया, आप हज़रात ने भी सुन लिया, आप भी आगे जाकर और मुज़ाकरा कर लेंगे तो इससे तो ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी? इससे क्या है, कुछ हमें करना पड़ेगा ना जी। तो क्या ख्याल है फिर कितना वक्त हमें देना चाहिए रोज़ाना मस्जिदों जी? भाई कह रहे हैं 8 घंटे, और बताएं 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे ये मुझे देने हैं या औरों को देने चाहिए? मैं भी कह रहा हूँ ना, आप बता दें, क्यों नहीं? क्या ख्याल है? तो आप में से कौन इसकी नियत करता है कि मैं इंशाल्लाह जितने भी आप कहें कि भाई 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे जितना अल्लाह हिम्मत करे, 8 घंटे और इसके साथ साथ कुछ थोड़ी नकलो हरकत भी पड़े। महीने के 3 दिन वर्षा कराची में खूब से रोज़े की जमातें निकलती हैं, लेकिन जितनी निकलनी चाहिए ये भी काबिल तवज्जो है। अब 6 जमातें निकली जिस मस्जिद से, बड़ी बात है, 6 जमातें निकलती।